لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا، اور دین اور ایمان کی نسبت پر اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سب جمع ہیں۔ میں میرے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اب تھوڑی یہ چہل پہل ختم کر دے۔ ویسے بھی راستے کی ٹریفک کی وجہ سے بہت پریشانی سے ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں۔ میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں کافی دیر ہو گئی، لیکن خیر میرے دوستوں، اب ساری چہل پہل ختم کر دے۔ جو خاص کر کے پیچھے جو شور ہنگامہ ہو رہا ہے وہ اس کو بھی بند کر دے، جس کو جو جگہ ملے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں یا پردے میں جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئے، ہم سب کو مل کر ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ میں میرے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی زور سے بھائی، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھائی، یہاں دائیں بائیں سب سے میری درخواست ہے، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں بڑے چھوٹے، بھائی اللہ کا نام لینا ہے، اس خدا کا نام لینا ہے جس نے کھلایا پلایا، ورنہ میرے دوستوں اگر خدا نہ دیتا تو کچھ بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے، بھائی کریں گے نا انشاءاللہ جی۔ اور بالکل یہ بھائی آگے آنا پیچھے آنا یہ معاملہ ختم کرے اور سب بالکل سکون وقار اطمینان کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مجلس سے جتنا ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ اتنی ہی محبت ہم کو نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، كالعزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أرحم الراحمين هو الله، أحكم الحاكمين هو الله۔ بھائی میرے ساتھ میں سب پڑھے اللہ 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 اللہ
پیار محبت کے ساتھ میں کلمہ پڑھے. یہ کلمہ وہ ہے جو ہم کو خدا سے ملاتا ہے, یہ کلمہ وہ ہے جو ہم کو پیارے نبی سے ملاتا ہے. اس لیے بڑے پیار کے ساتھ بھائی سب کلمہ پڑھے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی سب ساتھ میں درود پڑھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. بھائی سب کہو آمین. اور میرے دوست ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد بھائی سب توجہ کے ساتھ سنیں. ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب میرے دوستوں ہم کو پیارے نبی کا ذکر کرنا ہے. یہ کریں گے نا؟ زور سے کہو نا. میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر آہستہ, آواز بہت کم آ رہی ہے. میرے دوستوں بڑا بخیل اور کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے آقا کا ذکر آئے اور درود نہ پڑے ہیں. ارے پھر کہو میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر. جو درود پڑھنے والے بھائی ہاتھ اوپر کریں, جن کے دل میں محبت ہے وہی بیٹھے, باقی تو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. بھائی سب کے دل میں محبت ہے نا؟ ہاں بھائی دائیں بائیں سب برابر نا. ہاں میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو یہ درود پاک ہم کو پڑھنا ہے ہمارے آقا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اسی طرح درود پڑھو گے نا, ہمت سے پڑھو گے نا, تھکو گے تو نہیں نا. میں نے پہلے ہی معافی چاہی بھائی, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ بہت دیر ہو گئی مجھے اس کا انداز نہیں تھا کہ سنیچر کے روز اتنی ٹریفک ہوتی ہے اور اتنی زیادہ دیر ہو جائے گی مجھے آنے میں. لیکن خیر میرے دوستوں آج نبی کی محبت میں اگر تھوڑی اور دیر ہو جائے تو اس میں کیا غم کی بات ہے؟ کوئی بات نہیں نا. ہمت کے ساتھ نہ تھکو گے نہیں. میری زبان پر محمد لگاتار, آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو. میرے دوستوں اگر آپ نے محبت بتائی نا تو قسم خدا کی ایک درود پاک آپ کو بتا کے جاؤں گا, اور ایسا درود پاک بتا کے جاؤں گا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت میں بھی آپ مجھے یاد کرو گے انشاءاللہ. بلکہ وہ درود پاک اگر دل میں جم گیا نا قسم خدا کی جیسے یہاں بیٹھے اللہ جنت الفردوس میں ہم کو بٹھائے گا. ارے زور سے کہو نا آمین. آپ کو کھانا وانا کھاتے رہے, بیوی سے ڈرور تو نہیں, سب باتیں پوچھ لوں نا پہلے ہی, اس لیے ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں اور آپ کی آواز بالکل ڈم ہوتی جا رہی. اور میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. بھائی لگاتار افضل الرسل محمد, اشرف الرسل محمد, اکرم الرسل محمد, اطیب الرسل محمد, اجمل الرسل محمد, احسن الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بدر الدجى محمد, شمس الضحى محمد, خير الورى محمد, نور الهدى محمد, نور الظلم محمد, رسول الله محمد, صفي الله محمد,
محمد خلیل اللہ محمد حبیب اللہ محمد صلی اللہ. اب اور پیار محبت کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں آقا کے، کہو صلی اللہ. سچ بتاؤ میرے دوستو، اللہ جس نام سے اپنے راج دلارے کو پکارے اس نام سے بڑھ کر کوئی نام کہو نا. تو وہی نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، اسے پورے جذبے کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. میرے دوستو میری زبان پر پیارے نبی کے پیارے نام اور القاب، آپ کی زبان پر صلی اللہ سید البشر محمد سید الانبیاء محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد رحمت للعالمین محمد خاتم النبیین محمد صاحب التاج محمد صاحب المعراج محمد. اور پیارے پیارے نام آپ تھکے تو نہیں نا؟ آپ کی زبان پر زور سے صلی اللہ المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد. سب ایک مرتبہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے دوستو ماشاءاللہ آپ نے میرا ساتھ دیا. اب ایک درود پاک میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. میرا کوئی بھائی یہ نہیں کہنا کہ یاد نہیں ہوگا، ارے ہو جائے گا نا یاد. ایک درود پاک یاد کروانا چاہتا ہوں، قسم خدا کی میرے دوستو میں کتنی مرتبہ قسم کھاؤں. یہ درود پاک اتنا پیارا ہے کہ میرے دوستو یاد کر لو پل صراط پر بھی بجلی کی طرف پار ہو جائے گا. کہو نا بھائی سبحان اللہ. اچھا یہ درود پاک میں آپ کے سامنے رکھو، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ مختصر بھی نہیں ہے، بالکل درمیانی درود ہے. یاد کرو گے نا؟ جو بھائی یاد کرنے والے ہاتھ اوپر کریں. دیکھو بھائی یہ سچائی کا میدان ہے، جن کو نہ کرنا ہو وہ ہاتھ اوپر نہ کریں. بھائی یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اب میں وہ درود پاک آپ کو پڑھ کر بتاؤں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مدینہ پاک میں، بھائی کہاں پر؟ ہاں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور بہت سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک صحابی آئے جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی کہو نا کون صحابی آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہی کے اندر بڑی طاقت تھی اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قریب آ گئے. ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آئے اور آ کر ایسا عجیب سوال پوچھا. کہا کہ یا رسول اللہ، کہو نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ ہم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ پر درود پڑھے، تو یہ بتاؤ کہ کون سا درود سب سے اچھا ہے جو ہم آپ کے اوپر پڑھیں. کہو نا سبحان اللہ. اور بھائی اللہ حکم دیتا نہیں دیتا ہم کو درود پڑھنے کا؟ ارے کون ہے درود پڑھنے کا حکم دیتا نہیں دیتا؟ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی وہ حدیث سمجھنا، واقعہ سمجھنا. آنے والے کون سے صحابی؟ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھے، تو آپ بتاؤ کہ کون سا درود پڑھے جو سب سے اچھا ہے؟ میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا. ایسا اچھا جواب میرے دوستو کون دے سکتا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جتنے سمندر ہیں، دنیا میں جتنے سمندر ہے سب کا پانی روشنائی بنا دیا جائے. روشنائی سمجھتے ہوں گے، انک، ہاں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سیاہی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اگر تمام سمندر کا پانی روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا میں جتنے درخت ہے سب کے قلم بنا دیے جائے، قلم پین سب کے قلم بنا دیے جائے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ تم اس درود کا ثواب لکھنا شروع کرو، تو کون لکھے؟ اور فرشتے کتنے ہیں؟ ہاں کسی کو نہیں معلوم. ارے کہہ دو بھائی، ہاں کسی کو نہیں معلوم. قرآن نے کہہ دیا فرشتے اتنے ہیں کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی فرشتے کو جان نہیں سکتا اور گن نہیں سکتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اگر پوری دنیا کے سمندر کو روشنائی بنایا جائے اور پوری دنیا کے درخت کو قلم بنایا جائے اور فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ یہ درود کا ثواب لکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن جو درود سے بتا رہا ہوں اس کا ثواب کوئی بیان نہیں کرتا. میرے دوستوں اندازہ لگا وہ درود کیسا ہوگا. ارے اندازہ لگا وہ درود کیسا ہوگا کہ سمندر کی روشنائی فنا ہو جائے، درختوں کے قلم ٹوٹ جائے، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائے، لیکن کوئی اس کے ثواب کو لکھ نہیں سکتا. اور میرے دوستوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب سمندر کی روشنائی فنا ہو جائے، سننا بھائی سب کی زبان پر سبحان اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے اور درختوں کے قلم ٹوٹ جائے اور فرشتے تھک جائے تو اس کا ثواب لکھے گا کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نہیں لکھ سکتا. اس درود کا ثواب اگر لکھے گا تو صرف میرا خدا لکھے گا. اس درود کا ثواب کوئی نہیں لکھے گا، اگر لکھے گا تو صرف اور صرف میرا پروردگار، میرا پیدا کرنے والا لکھے گا، باقی کسی کو لکھنے کی ہمت. اب وہ درود میں آپ کے سامنے لایا ہوں. بتاؤ بھائی، اب تو دیر بھی ہو جائے تو یہ درود محبت کے ساتھ قبول کرو گے انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ ایسا درود میرے دوستوں، ایک لائن کا درود اور لکھنے پر آئے تو سمندر کا پانی روشنائی بن کے ختم ہو جائے، جنگلوں کے درختوں کے قلم ٹوٹ جائے اور فرشتے لکھ نہ سکے، تھک جائے، اور کون لکھے گا؟ اللہ. تو بھائی یہ درود کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. پہلے ایک مرتبہ میں پڑھوں گا، باقی 2 مرتبہ آپ کے پاس پڑھواؤں گا، پھر آگے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. بھائی پہلے ایک مرتبہ میں پڑھ لوں، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آدھا درود تو الحمدللہ آپ کو صرف آدھے کی محنت کرنا ہے. کرو گے نا؟ یاد ہو جائے گا نا؟ یاد ہونا بھی چاہیے. میرے دوستوں بے وفاؤں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، غداروں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، جو جھوٹ ہمیں بتاتا ہے اس کا نام یاد ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو کیا قصور ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کا درود ہم کو یاد نہ ہو؟ میرے دوستو میں تو کہتا ہوں جو درود نہ پڑھانا اس سے بڑھ کر کوئی غدار اور بے وفا نہیں ہوگا. ہاں بھائی سب پڑھیں گے نا درود انشاءاللہ. ایک مرتبہ میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں. بھائی سنو، یہ وہی درود ہے جس کی فضیلت ابھی ابھی آپ کو بتائی گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. بس یہ درود مکمل ہو گیا. جن کو لکھنا ہو تیزی کے ساتھ لکھ سکتے ہو، میں تو کہوں گا لکھ لیں، اور لکھ نہ سکتا ہو تو بھائی کیسٹ لے لے. بھائی 25-30 روپے میں اگر جنت ملتی ہو تو سودا. ہاں تو 25-30 روپے کی بازار بھی دن کی نہیں آتی. ہاں بھائی جنت کا سودا ہے نا. ہاں بھائی اب آپ کو بھی پڑھنا ہے ساتھ میں، اس لیے آتا تو آپ کو یاد ہے. بھائی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل
آل محمد. یہاں تک تو آپ کو یاد ہے. اب آگے بڑھے. فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. ساتھ میں پڑھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. ہو جائے گا نا یاد انشاءاللہ. اب پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کرے تاکہ اب سننے کے بعد بات پکی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. ہاں بھائی میں تو کہہ رہا ہوں بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے. ہر بچے کا ہاتھ اٹھنا چاہیے اس لیے کہ اگر بچوں کے سینے میں درود ہوگا انشاءاللہ محمدی بنے گا. کہو انشاءاللہ. بھائی وعدہ آپ لوگوں نے پکا کیا. ہاں عمر واڑا، یہ عمر واڑا نام ہے نا. وعدہ پکا نا. میں بعد میں آ کر کبھی پوچھوں گا بھائی، کسی کو بھی کہہ دوں گا بھائی کھڑے ہو کر یہ درود بتا دے جو میں نے شروع میں بتایا تھا. اگر بتاؤ گے تو معاملہ پکا ہے. بھائی سب یاد کرو گے نا انشاءاللہ. چلو اب میں قرآن کی آیت سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور میں قرآن کریم کی جو سورت آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ سورت آپ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ. بھائی سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے. اس لیے میں کہوں گا بھائی سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت نصیب فرمائے. بھائی ساتھ میں پڑھنا شروع کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اور میرے دوستو ابھی پیارے نبی کے نام لے رہا ہوں پھر آپ کی زبان پر. آپ لوگ بھول جاتے ہو. ہاں میری زبان پر پیارے نبی کے نام حدیث کی روشنی میں. قال رسول اللہ، پیچھے والے بھی بھائی ساتھ میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نام کے ساتھ درود. انا محمد انا احمد انا الماحی انا الحاشر انا العاقب انا اول شافع انا اول مشفع وانا خاتم النبیین. صلی اللہ میرے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردے میں اور کمرے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور میری بہنیں، سب سے پہلے تو بھائی نیت کریں کہ جو بات سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. بلکہ ایک نیت اور کر لے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کرو گے نا؟ کیا نیت کر لے؟ اے اللہ خالی دل بیٹھا ہوں. ارے کون ہے اللہ؟ خالی دل بیٹھا ہوں. انشاءاللہ اٹھوں گا تو نبی کی محبت کو لے کر اٹھوں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی نبی کی محبت کو لے کر اٹھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں میرے دوستو ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدہ، میں عقیدہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر یہ نہیں تو قسم خدا کی وہ مومن بھی نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا کا درجہ ہے. کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کمالات، ان کے معجزات، ان کی کرامات، میرے دوستو کہنا پڑے گا. ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کے سر مبارک کے بال سے لے کر آپ کے پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے کہو نا کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے، ہمارے نبی وہ اکیلے نبی ہے کہ ہم قیامت میں ان کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. کہو نا بے شک ہم قیامت میں ان کے آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے دوستو ایک عجیب بات ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ نے فیصلہ کیا اے پیارے نبی صرف آپ کی امت نہیں
اگلے نبی بھی آپ کے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے. میرے دوستوں قیامت میں سب کو ہمارے نبی کی ضرورت ہے، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو. میرے دوستوں لکھا ہے کہ قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور امت پریشان ہوگی، قیامت کے اندر سارے انسان پریشان ہوں گے. اور جب کوئی حضرت آدم کے پاس جائے گا، کوئی حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے گا، کوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے گا، کوئی حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچے گا، سب کی زبان پر ایک ہی جواب ہوگا، نفسی نفسی. مجھے اس وقت میری فکر ہے، میں تیری کیسے مدد کروں، میں اپنی فکر میں تیری کیسے مدد کروں. میرے دوستوں آخر میں سارے نبی اشارہ کریں گے کہ آخری نبی کے پاس چلے جاؤ، ان کو اپنی فکر سے زیادہ اپنی امت کی فکر لگی ہوئی ہے. اور میرے دوستوں جب یہ امت، سننا بھائی کہو سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ، جب یہ امت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی، سننا، جب یہ امت ہمارے نبی کے پاس پہنچے گی تو ہمارے نبی سب سے پہلے سوال پوچھیں گے کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو. تو یہ امت کہے گی نفسی نفسی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. ارے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، میں انگلی اٹھاؤں گا خدا تجھے معاف کر دے گا. میں کہو نا سبحان اللہ، میں انگلی اٹھاؤں گا اور خدا تجھے. اور پھر کیا ہوگا میرے دوستوں سننا، عجیب بات، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے انبیاء اپنے اپنے اعتبار سے پریشانی میں، لیکن ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جگہ سے اٹھیں گے. ارے کہو سبحان اللہ، اپنی مبارک جگہ سے اٹھیں گے اور خدا کے عرش کے پاس پہنچ جائیں گے، خدا کے عرش کے پاس پہنچیں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا میں خدا کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا اور 7 دن اور 7 رات تک سجدے میں پڑا رہوں گا. میں کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک خدا کے عرش کے سامنے سجدے میں رہوں گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 دن اور 7 رات میں میرے پروردگار کی وہ تعریف کروں گا، ایسی تعریف کسی نے کی نہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور کہتے جب 7 دن اور 7 رات مکمل ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کہو سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے قال اللہ تبارک و تعالی یا حبیب اللہ ارفع راسک سلطوتا واشفعت کفا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے محبوب 7 دن اور 7 راتیں ہو گئی ہے، اب تو اپنا مبارک چہرہ اٹھا لو. ارے کہو سبحان اللہ. اللہ کا اعلان ہوگا میرے محبوب 7 دن اور 7 رات ہو چکی، تم نے میری تعریف کر لی، اب سر اٹھا دو، اب تو تمہاری زبان چلے گی اور جس کے بارے میں چلے گی اس کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں گے. آج تو آپ مانگو جس کے بارے میں آپ مانگو گے، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ارے نام سنا نہیں سنا؟ فیضان سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سما کیسا سما ہوگا جب پیارے نبی اپنا مبارک چہرہ اٹھائیں گے اور ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا جس کو میں پہچان جاؤں گا. کہو سبحان اللہ. بڑا نازک مسئلہ ہے. فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا جس کو میں پہچان جاؤں گا. اب میرے دوستوں تو ہم کو سمجھنا ہے کہ نبی پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. ارے بھائی وہ تو ہم کو سمجھنا ہے نا کہ نبی پہچانیں گے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کو پہچانیں گے کس کو نہیں پہچانیں گے. پہچان کس سے ہوتی ہے؟ شکل صورت سے. ارے پہچان کس سے ہوتی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ قاری احمد علی آئے؟ اس لیے کہ آپ نے میری شکل کو دیکھا ہے. ہاں مجھے کیسے معلوم کہ بھائی یہ بھائی کا نام محمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام قاسم ہوگا، اس کا نام موسیٰ ہوگا؟ میں نے شکل دیکھا ہے. میرے دوست پہچان شکل سے ہوتی ہے. ارے کہو نا پہچان. بلکہ معاف کرنا میرے دوستوں، جو میرے شادی شدہ بھائی ہیں ان سے میں بات کہوں گا کہ شکل تو اتنی ضروری ہے. سننا، شکل تو اتنی ضروری ہے. بھائی مسئلہ سمجھو گے نا؟
ایسا نہیں ہو کہ باہر جا کے میری نام سے کچھ غلط بیان کرو گے. مسئلہ سمجھو گے نا. مجھے کبھی کبھی تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ سمجھتا نہیں اور کچھ کا کچھ بول دیتا. 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, 3 آدمی نماز پڑھ رہے کسی نہر کے کنارے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے. اب 3 آدمی نماز پڑھ رہے, میں نہیں کہوں گا عمر والا کیا, اس لیے مجھے بھی یہاں سے جانا ہے. نہر کے کنارے, کسی تالاب کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے 3 آدمی نماز پڑھ رہے. اب اچانک کیا ہوا کہ ایک مچھلی پھدکنے لگی. بھائی وہ نہر کے کنارے ایک مچھلی پھدکی, اب 3 نماز پڑھ رہے تھے تو پہلا والا دوسرے کو کیا کہتا, دیکھ 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 مچھلی پھدکنے لگی, دیکھ مچھلی پھدکنے لگی. نماز رہی, ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. دوسرا والا کیا کہتا, اس کو کہتا اے نماز پڑھتا ہے, نماز میں بات نہیں کرتا, اس کی نماز. اور تیسرا والا تھوڑی دیر تک خاموش پڑھتا رہا, تو کہتا اللہ کا شکر ہے 2 کی نماز ٹوٹی, میری نہیں ٹوٹی. بھائی معاملہ تو سب کا ایک ہی ہو گیا. اب مچھلی پھدکے کہ نہیں پھدکے, نماز تو تینوں کی گئی. لیکن میرے دوستو اب تو ایسا ہو گیا, مسئلہ کسی کو سمجھانا تو مشکل ہے. ارے کبھی کبھی کسی کو لطیفہ سمجھانا ہو تو بھی مشکل ہے. اس لیے میں تو کبھی کبھی دوستوں میں کہتا ہوں کہ بھائی آدمی 3 مرتبہ ہنستا ہے. کتنی مرتبہ ہنستا ہے؟ 3 مرتبہ. ایسے کہ کبھی کبھی ہم نے کوئی چیز بتائی, اب وہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آئے, لیکن دوسرے لوگ ہنستے تھے تو وہ بھی 1 مرتبہ ہو گیا نا ہنسنا. اب دوسرے دن اپنے دوستوں کو پوچھا کہ وہ مولانا آپ کو کیا کہہ رہے تھے. اب دوست نے جب سمجھایا گجراتی زبان میں پھر ہنسا. اب حقیقت میں ہنسا, اب سمجھا تو. اور تیسری مرتبہ کیوں ہنستا, اس لیے ہنستا کہ پہلی مرتبہ تو خالی پھکٹ کا ہنسا تھا میں. میرے دوستوں دیکھو, ہم کو بہت ایک مسئلے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. وہ ذرا بات یاد رکھنا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سامنے کتنے دن سجدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا, اے میرے محبوب بہت لمبا زمانہ گزر گیا, 7 دن اور 7 رات تم میرے سامنے سجدے میں رہے. ارے میرے محبوب سر تو اٹھا دو, اب مبارک سر اٹھے گا. اللہ فرمائیں گے آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کریں گے, آپ کی انگلی مبارک حرکت کرے گی, جس کا نام آپ لوگے ابھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی. پیرانے پیر نے فرمایا ہمارے نبی ان کا نام لیں گے جن کو پہچان کس سے ہوتی, شکل صورت سے ہوتی نا. ارے زور سے کہو نا تو مجھے بھی ہمت آئے. پہچان کس سے ہوتی, اسی لیے میرے دوستوں شادی کی بنیاد بھی شکل صورت ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ لوگ تو ایسا کہہ رہے ہو جیسا آپ نے شادی نہیں کی. ارے شادی کی بنیاد بھی تو شکل صورت ہے نا, کہ بغیر دیکھے چلا گیا تھا. بلکہ ایک مسئلہ, میں مسئلے کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو مسئلے کو برابر سمجھنا, غلط استعمال مت کرنا اللہ کے واسطے. مسئلہ یہ ہے, کوئی اجنبیہ عورت, کوئی لڑکی راستے سے گزر رہی ہو, اس کو دیکھنا حلال کے حرام, زور سے کہو نا, تاکہ ہمارے جوان جو کرتے ہیں کچھ سمجھ میں آ جائے نا. وہ کسی لڑکی کو دیکھنا, اجنبیہ عورت کو دیکھنا حرام. اور اتنا حرام کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا. کس سے فرمایا؟ ہاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اگر کسی اجنبیہ عورت پر تیری نظر پڑ جائے تو نظر کو نیچے کر لینا, ورنہ خدا تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لے گا. میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن سے فرما رہے؟ حضرت علی سے, کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑے, کسی لڑکی پر نظر پڑے, کسی اجنبی عورت پر نظر پڑے, اپنی نگاہ کو نیچے کر دا, ورنہ خدا تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لے گا. تو میرے دوستوں پھر مسئلہ بتاؤ, کسی اجنبی عورت کو دیکھنا. لیکن مسئلہ کیا ہے, اگر آپ نے شادی کا ارادہ کیا, بھائی سنو, آپ نے کسی لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا اور آپ کا ارادہ اچھا خاصا پکا ہو گیا, تو میرے دوستو آج بھی شریعت کا قاعدہ ہے کہ جس لڑکی سے شادی کا ارادہ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھنا جائز ہے. بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھنا, یہ مسئلہ شاید آپ کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا, لیکن میں بتا دوں جو جائز ہے وہ جائز, جو حرام ہے وہ اس کو سمجھنا, ورنہ کہے گا مولانا نے کہا تھا دیکھنا جائز ہے. میں میرے نام پر مت جانا, مسئلہ سمجھ لینا. اگر آپ نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا, کسی عورت کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا, ویسے اجنبیہ لڑکی کو دیکھنا
حرام، اور اجنبی عورت کو دیکھنا حرام. لیکن اگر کسی خاص لڑکی کے ساتھ آپ نے شادی کا ارادہ کیا، آپ نے وہاں نکاح کا پیغام بھیجا اور وہاں والے بھی راضی، آپ بھی راضی، تو شریعت کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مرد اس لڑکی کے چہرے کو دیکھے تو دیکھنا جائز. ارے کہو نا دیکھنا. اور یہ میرے دوستوں مسئلہ سب کتابوں میں لکھا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا. لیکن مسئلے کو سمجھنا، اگر آپ کا ارادہ پکا ہے، وہاں سے بھی ارادہ پکا، یہاں سے بھی ارادہ پکا، تو اس وقت یہ مرد اگر اس لڑکی کے صرف چہرے کو دیکھے تو دیکھنا. تو اندازہ لگاؤ شریعت نے کیوں جائز قرار دیا. کیوں جائز قرار دیا؟ بتانے کے لیے کہ پوری زندگی گزارنا ہے بھائی، اس میاں کو اس لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے، تو پوری زندگی کا دار و مدار شکل اور صورت پر چلنے والا ہے. ارے کون؟ پوری زندگی کا دار و مدار شکل اور صورت پر چلنے والا. میرے دوستوں میرے نتیجے پر آؤ کہ دنیا کی اس گاڑی میں، دنیا کی اس ٹرین میں، دنیا کے اس سفر میں میاں بیوی کو صحیح زندگی گزارنا ہو تو فیصلہ شکل پر ہوا ہے. تو آخرت کا اتنا لمبا سفر جو نبی کے ساتھ گزارنا ہے میرے دوستوں فیصلہ شکل پر ہونے والا ہے. ارے کہو نا بھائی سبحان اللہ. وہ سفر بھی جو نبی کے ساتھ، اور ایسا سفر جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، اس کا دار و مدار بھی کس پر ہوگا؟ شکل پر ہوگا. اگر شکل نبی کی ہوگی قیامت میں اشارہ ہوگا، جنت تک پہنچ جائے گا. ارے پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین، ارے کون ہے کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. ارے نام سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کہاں پر ہے مزار؟ اجمیر. ارے کہو نا زور سے کہو نا مزار کہاں پر ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. میرے دوستوں مجھے پورا واقعہ نہیں بتانا، صرف اتنا بتاؤ یہ کہہ دو قسم کھا کر وہ اللہ کے ولی تھے. ارے کہو نا وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ایک بہت نیک بندے تھے. میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہوگی، اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہوگی کہ جس وقت اجمیر میں پہنچے، ہندوستان کی زبان ہندی، وہ ہندی نہیں جانتے تھے، لیکن میرے دوستوں دل میں وہ ایمان لے کر آئے تھے کہ 40 دن ہندوستان میں رہے، 1 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. میرے دوستوں کوئی تو چیز لے کر آئے تھے نا. ارے بھائی کوئی تو چیز لے کر آئے تھے نا. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں، حضرت خواجہ فرماتے میں نے خواب میں جناب نبی کریم، سب کہو بھائی، وہ حضرت خواجہ فرماتے میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے پوچھا، بتاؤ وہ خواب کتنا پیارا ہوگا. دیکھنے والے ولیوں کے ولی، اور جن کو خواب میں دیکھا وہ نبیوں کے نبی. ارے کہو نا دیکھنے والے ولیوں کے ولی، اور جن کو خواب میں دیکھا وہ نبیوں کے نبی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، خواب میں پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ امت کے نجات کا راستہ کیا ہے. کون پوچھنے والے؟ حضرت خواجہ پوچھنے والے کہ امت کے نجات کا راستہ کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین میری امت کو کہہ دو میری سیرت پر آ جائے اللہ نجات نصیب کرے گا. میری سیرت پر آ جائے اللہ نجات نصیب کرے گا. میرے دوست قربان جاؤ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر خواب میں، کہاں پر؟ خواب میں روتے روتے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی سیرت تو بہت مشکل، آپ کی سیرت تو بہت مشکل. بھائی آپ نے تو پیٹ پر پتھر باندھے، ہم کہاں باندھیں گے؟ آپ کی سیرت تو بہت مشکل ہے، کچھ اور راستہ بتاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین میری امت کو کہہ دو سیرت مشکل ہے، میری صورت بنا لے اللہ جنت نصیب کرے گا. بھائی صورت بنا لینا اللہ جنت نصیب کرے گا. لیکن میرے دوستوں معلوم نہیں آج ہم لوگوں کو پیارے نبی کی صورت اچھی، بعضوں کو اچھی لگتی، ورنہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائیوں کو پیارے نبی کی صورت اچھی. ارے بلکہ صورت کیا میرے دوستوں، ہمارے نبی کی جو سب سے بڑی دعوت تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی دعوت تھی نماز. ارے کون کیا دعوت تھی؟ نماز. اسی لیے میرے دوستوں ساری
عبادت زمین پر فرض ہوئی، زکات زمین پر، روزہ زمین پر، حج زمین پر، ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی، لیکن جب اللہ کو نماز فرض کرنا تھا تو اپنے محبوب کو عرش پر بلا دیا تھا. ارے کہاں پر بلایا تھا؟ اور وہاں نماز دی تھی نا، ارے وہاں نماز دی تھی نا، اور کتنی دی تھی؟ 50. وہ تو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم کراتے گئے، کم کراتے گئے، کم کراتے گئے. میرے دوستوں 50 سے 45، 40، 35، 30، 25 کم کراتے گئے، یہاں تک کہ جب 5 ہو گئی تو اللہ نے فرمایا محبوب تو نے بڑے پیار سے کم کرایا ہے، 5 پڑھ لینا، ثواب تو 50 کا دینے والا ہے. اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب تم نے کم کروایا، تم تو میرے ہو، 5 لیکن ثواب. لیکن وہ نماز ہمارے پاس کتنے میرے جوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے. میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. ابھی وہ زلزلہ آیا نا، آج آپ کے عمر والا میں کچھ اثر تھا نہیں تھا معلوم نہیں، مجھے تھا نہیں، بہت اثر تھا نہیں. میں ایک بات آپ کو کچھ برا نہیں ماننا، آپ لوگ گھر میں تھے گھر کے باہر تھے، کہو نا بھائی. جب یہ زلزلہ آیا مجھے تو فون آئے بہت سارے فون، رات کو 11:25 سے لے کر تقریباً صبح 4 بجے تک مسلسل فون چلتے رہے کہ مولانا دعا کرو، مولانا دعا کرو، مولانا دعا کرو. اور سب نے کہا کہ مولانا ہم تو گھر چھوڑ کے باہر آ گئے، ہم تو گھر چھوڑ کے باہر آ گئے. میرے دوستوں میں نے کچھ نہیں، 4 بجے تک فون، پھر میں نے بھی اپنا موبائل بند کر دیا. اور اس کے بعد میں میرے دوستوں 9-10 بجے تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا، کہا کہ ہاں مولانا کوئی نقصان نہیں ہوا. میں نے کہا فجر پڑھی؟ کہا نہیں پڑھی. میں نے کہا بھائی عجیب معاملہ، جب دھکا پڑتا ہے تو گھر چھوٹ جاتا ہے، جب زلزلہ آیا تو گھر کے، اور جب اللہ کے منادی نے پکارا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، تو نہیں آئے. اس کا مطلب ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانیں گے. بس سیدھا مطلب ہے نا، لاتوں کے بت باتوں سے سیدھا مطلب ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا راستہ آیا تو گھر چھوڑا، گھر کے اندر پیسے رکھے تھے وہ بھی چھوڑا، بیوی کے جوان بھی چھوڑے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ٹھکان آ گئی، زمین میں زلزلہ آیا تو میرے دوستوں گھر چھوڑا. اور جب اذان دینے والے نے پیار سے پکارا آجا نماز کی طرف آجا، تو میرے دوست آنے کو تیار نہیں. اس رات میں زلزلہ آیا، اسی صبح میں فجر کی نماز نہیں پڑھی. میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کون غدار ہو سکتا ہے؟ اور کتنے میرے بھائی ہے کہیں گے مولانا وہ کیا کرے نا، آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ بالکل جھوٹ میرے دوستوں. کوئی اگر کہتا ہوں میری آنکھ نہیں کھلتی، بالکل جھوٹ. میں کہتا ہوں کبھی اپنے دل کا امتحان لینا. ارے بھائی کبھی کبھی بیوی کی خبر لیتا، بچوں کی خبر لیتا، کبھی اپنی تو خبر لے. اپنے دل سے پوچھ کہ اگر تجھے کوئی یہ کہے کہ روزانہ صبح 4 بجے وہ درخت کے نیچے کھڑے ہونا 500 روپے ملیں گے، روزانہ 4 بجے صبح میں درخت کے نیچے کھڑے ہونا اور تجھے 500 روپے ملیں گے، اور ہوگا تو ملیں گے، نہیں ہوگا تو تیرے گھر تک پہنچانے جائے گا نہیں جائے گا؟ ارے کون جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو میرے دوستوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں کہ فجر کی نماز میں آ جا، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے، تیرے گھر کے اندر برکت عطا کروں گا. 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھ لے، تیری دکان اور کاروبار میں برکت عطا کروں گا. تو میرے دوستوں وہاں جانے کو کوئی تیار؟ تو میرے دوستوں پیسے کے لیے چلا گیا اور نماز کے لیے نہیں آیا، تو یہ بہانہ ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلتی. اور کہو نا بہانہ ہے نا آنکھ. میرے دوستوں ایک بات سمجھ لو، ایک بات سمجھ لو میرے دوستوں، اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو نا، اس وقت عجیب و غریب حالات ہو رہے ہیں. میرے دوستوں یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑے. اور قسم خدا کی یہ دامن ہوگا تو خدا مل جائے گا. کہو بے شک بھائی یہ دامن ہوگا تو خدا. ایک واقعے کی طرف میرے دوستوں آپ کو لے جاؤں، اتنا پیارا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ. اور میرے دوستوں ایسا واقعہ جس سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی. میرے دوستوں اتنی بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے. ارے کہو نا، سب کہو نا بھائی بے شک. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ ارے کہو نا کہاں پر گئے؟ زور سے کہو کہاں پر گئے؟ کیوں میں آپ
اس لیے کہ عرش وہ جگہ ہے جہاں صرف ہمارے نبی کے مبارک قدم گئے ہیں، پہلے کوئی گیا نہیں اور قیامت تک کوئی پہنچنے والا نہیں۔ یہ صرف کس کا مقام ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ بھائی قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی اوپر بڑھتے گئے، کہتے جاؤ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اوپر بڑھتے گئے، پہلے آسمان سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ اوپر کی 8 جنتیں، 8 جنتوں کے اوپر اللہ کی کرسی اور اللہ کی کرسی پر اللہ کا عرش، اور اتنے قریب ہو گئے، ایک طرف اللہ تو دوسرے طرف ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو ہمارے نبی عرش پر گئے۔ اب ایک بات سننا، میں اس لیے یہ سنا رہا ہوں، کوئی لاکھ چاہے کہ ہمارے نبی کے مذاق اڑائے یا نبی کے نام کو ختم کرے، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے دنیا ختم ہو سکتی لیکن نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس واقعے پر تو میرے دوستو آپ کی طرف سے مجھے پورا ساتھ ملنا چاہیے، بھائی ملے گا نا انشاءاللہ؟ ہاں سننا میرے دوستو، ایک طرف اللہ، ایک طرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو قرآن کریم نے کہا بالکل قریب، ارے کہو نا قرآن کریم نے کہا بالکل قریب۔ قرآن کہتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پارہ نمبر 27، یاد رکھنا آپ لوگ بھی، پارہ نمبر 27۔ سورت کا نام ہے سورت النجم۔ بھائی سورت کا نام ہے سورت النجم۔ اب سب کہو، ایک طرف خداوند قدوس پروردگار اور دوسری طرف ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے دوستو یہ معاملہ کہاں کا ہے؟ زمین کا ہے؟ پہلے آسمان کا ہے؟ نہیں، کہاں کا ہے؟ ارے سب کہو گا، ایسے نہیں چلے گا، سب کہو کہاں کا ہے؟ ہاں یہ سن لو میرے دوستو، قسم خدا کی اس واقعے کو سن لو، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ عرش کا۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی اور دوسری طرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے دوستو سننا، ہمارے پیارے نبی نے 4 سوال پوچھے۔ کتنے سوال؟ ہاں یہ یاد رکھ لو بھائی، یاد رکھو گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوال پوچھے۔ کن کو؟ اللہ۔ ارے کہو نا کن کو؟ پہلا سوال پوچھا۔ پہلا سوال کیا پوچھا؟ یا ربی سخرت النار لابراہیم۔ پہلا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے اللہ۔ کہاں پر یہ سوال ہو رہا ہے؟ اب پوچھنے والے کون؟ ہمارے نبی۔ ارے پوچھنے والے کون؟ ہمارے نبی۔ سب کہو پوچھنے والے کون؟ ہمارے نبی۔ کس سے پوچھ رہے؟ اللہ سے۔ پہلا سوال یا ربی سخرت النار لابراہیم۔ پہلا سوال، اے اللہ، اے پروردگار، تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی پوچھ رہے، اے اللہ تو نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا جن کا نام تھا ابراہیم، جن کا نام تھا ابراہیم، اور جب ان کے سامنے آگ لگائی گئی، ان کے سامنے آگ جلائی گئی، تو اے اللہ تو نے اس آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ اے اللہ تو نے اس آگ کو، بھائی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ باغ بن گئی۔ قرآن نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے میں نے کہا تھا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کے لیے سلامت والی بن جا۔ حضرت ابراہیم 40 دن آگ میں رہے۔ کتنے دن؟ 40 دن آگ میں رہے۔ جب آگ سے باہر نکلے تو کہا اتنا اچھا کھانا پینا تو دنیا میں کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا کہ اللہ تو نے ایک نبی کو بھیجا تھا جن کا نام ابراہیم، ان کے لیے آگ کو تو نے کیا بنا دیا؟ اب دوسرا سوال پوچھ رہے بھائی، دوسرا سوال کون پوچھ رہے؟ سب کہو بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے پوچھ رہے؟ اللہ سے۔ کہاں پر پوچھ رہے؟
ہاں دوسرا سوال دیکھنا کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا ربی سخرت البحر لموسیٰ، یا ربی سخرت البحر لموسیٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پوچھا اے اللہ تجھے ایک اور نبی کو بھیجا، تو نے ایک اور نبی کو بھیجا تھا جن کا نام ہے موسیٰ، جن کا نام ہے موسیٰ، اور وہ پوری قوم کو لے کر چلے تھے. پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر، پیچھے جائے تو بھی موت، آگے جائے تو بھی. ارے کہو نا، ہمارے نبی کہہ رہے اللہ تو نے ایک نبی کو بھیجا تھا جن کا نام ہے حضرت موسیٰ، اور وہ جب اپنی قوم کو لے کر چلے تو ایک گھڑی ایسی آئی تھی کہ پیچھے بھی موت اور آگے بھی. پیچھے کون تھا؟ فرعون کا لشکر، اور آگے کون تھا؟ سمندر. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ اپنی لکڑی کو سمندر پر مانو، میری عزت کی قسم ہر سمندر میں راستہ بنا دوں گا. میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ کیا فرمایا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم تو میرے نبی ہو، یہ سمندر یہ کیا چیز ہے؟ اپنی لکڑی مارو، میری عزت کی قسم میں سمندر میں بھی راستے بنا دوں گا. بھائی بنایا کہ نہیں بنایا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ تیسرا سوال. تیسرا سوال پوچھنے والے کون؟ پھر کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے پوچھ رہے؟ اللہ سے پوچھ رہے. ہاں پوچھ رہے اللہ سے. کہاں پوچھ رہے؟ عرش پر. تیسرا سوال کیا پوچھا؟ تیسرا سوال پوچھا یا ربی سخرت الحدید لداؤد، یا ربی سخرت الحدید لداؤد. تیسرا سوال پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تو نے ایک اور نبی کو بھی بھیجا تھا، تو نے ایک اور نبی کو بھی بھیجا تھا جن کا نام ہے حضرت داؤد. اور وہ نبی تو ہمارے نبی کہہ رہے اللہ تو نے حضرت داؤد کو کتنا بڑا کمال دیا، کتنا بڑا کمال دیا کہ بھاری سے بھاری لوہا جب حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا تو موم بن جاتا تھا. بس بھاری سے بھاری لوہا، لیکن جب حضرت داؤد کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس کو ایسے موڑ دیتے جیسے کوئی لکڑی کو توڑ دیتا. ویسے کس کو توڑتے تھے؟ لوہے کو. قرآن کریم نے فرمایا، بھائی قرآن کریم نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. قرآن کریم نے فرمایا کہ میرے نبی داؤد کو دیکھو، بھاری سے بھاری لوہا جو بڑے مشینوں سے نہیں ٹوٹتا ہوگا لیکن داؤد کے ہاتھ میں رکھو. اللہ حکم دیتا ہے کہ اے دنیا کے لوہے میرے نبی کے ہاتھ میں جاؤ تو موم بن جانا. ارے کہو نا سبحان اللہ. کتنے سوال ہو گئے؟ 3 ہوئے نا؟ اب تھکے تو نہیں نا؟ بھائی چوتھا سوال بڑا پیارا. بھائی چوتھا سوال ہاں بڑا پیارا. پوچھنے والے ہمارے آقا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے پوچھ رہے؟ اللہ سے. کہاں پر پوچھ رہے؟ عرش پر. کیا پوچھا؟ یا ربی سخرت البحر والشیاطین والجن لسلیمان علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ ایک اور نبی کو بھی آپ نے بھیجا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت. اور اللہ تو نے تو ان کو کتنی حکومت دی؟ وہ تو سمندر پر بھی حکومت کرتے تھے، وہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے، وہ جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے، وہ شیطانوں پر بھی حکومت کرتے تھے. بلکہ میرے دوستوں حضرت سلیمان کی حکومت ایسی تھی ایک تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے. میرے دوستوں پلک جھپکنے کے برابر ایک جھٹکے میں 100 میل کا سفر طے ہو جاتا تھا. بھائی کوئی آنکھ بند کرے اور کھولے حضرت سلیمان کا 100 میل کا سفر تو یہ کون کرتا تھا؟ اللہ. قرآن کریم نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. قرآن کریم نے فرمایا. میرے دوستوں کتنے سوال ہو گئے؟ 4 سوال. بھائی میرا ساتھ دینا. سب سے پہلا سوال پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس سے پوچھا؟ اللہ سے پوچھا. کہاں پر پوچھا؟ عرش پر پوچھا. پہلا سوال تھا اے اللہ. بھائی پہلا سوال تھا اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سب کا ہو گئے آگ کو باغ بنا دیا. دوسرا سوال تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. اور تو نے حضرت داؤد علیہ
السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، اور تو نے حضرت سلیمان کو حکومت دی، انسان اور جناتوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، اے اللہ تو نے سب کو دیا، حضرت ابراہیم کو دیا، حضرت موسیٰ کو دیا، حضرت داؤد کو دیا، حضرت سلیمان کو دیا۔ ہمارے نبی کا سوال کہو سبحان اللہ، کیا پوچھا؟ اللہ تو نے حضرت پہلے کون؟ حضرت ابراہیم کو نعمت دی، اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو نعمت دی، اللہ تو نے حضرت داؤد کو نعمت دی، اللہ تو نے حضرت سلیمان کو نعمت دی، سب کو نعمت دی۔ جب وہ زمین پر تھے اللہ میں تو عرش پر آ گیا، بتا تو مجھے عرش پر کیا دینے والا ہے؟ ارے سب کہو بھائی سبحان اللہ۔ ارے بھائی سوال سمجھ میں آ گیا؟ ارے کہو بھائی سمجھ میں آ گیا تو ہم آگے جواب پر چلے۔ بھائی سمجھ میں آ گیا؟ کیا پوچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تو جب نعمتیں برسانے پر آتا ہے تو ابراہیم پر برسا دیتا ہے، تو موسیٰ پر برسا دیتا ہے، تو داؤد کو دیتا ہے، تو سلیمان کو حکومت دیتا ہے، لیکن سب کو تو نے دیا، وہ زمین پر تھے۔ اللہ میں تو تیرے پاس عرش میں تیرے قریب کھڑا ہو چکا ہوں، اللہ میں تو کہاں پر آ گیا ہوں؟ عرش پر، اور تیرے قریب آ گیا۔ اے اللہ تو مجھے کیا دینے والا؟ کہو سبحان اللہ۔ سب یاد کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ سوال ہو گیا بھائی، سوال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب جواب بھائی یاد کرو گے، ہاتھ اوپر کرو بھائی، یاد کریں گے انشاءاللہ بھائی، جواب یاد کریں گے نا انشاءاللہ، اور یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم فخر کریں گے۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح فخر کریں گے۔ بھائی سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، کہاں پر پوچھا؟ عرش پر پوچھا کہ اللہ تو نے سارے نبیوں کو نعمتیں دی، لیکن جب تو دیتا تھا تو آسمان پر تھا، وہ نبی زور سے کہو نا، اللہ جب تو نبیوں کو نعمتیں دیتا تھا اللہ تو آسمان پر تھا، وہ نبی زمین پر تھا، لیکن اللہ آج تو یہ بتا دے کہ تو مجھے کیا دے گا، اس لیے کہ تو بھی عرش پر ہے میں بھی عرش پر ہوں۔ کہو بھائی سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب، میرے دوستوں دل کو ہلا دے۔ اس لیے جواب دینے والا کون اور سوال کرنے والے؟ اور میرے دوستوں ظاہری بات ہے اللہ بھائی میرا ساتھ دینا، یہ سوال جواب کتنا انوکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوال کرنے والے ہمارے نبی، کہو نا بھائی سوال کرنے والے ہمارے اور جواب دینے والے اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ وہ معبود ہے، اللہ وہ ایک معبود ہے، اللہ وہ ایک معبود ہے میرے دوستوں، اس کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ایک خدا ہے، اس کی خدائی کا کوئی مقابلہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سب کہو اللہ زور سے، اللہ ایک، ہمارا معبود ایک، ہمارا مسجود ایک، ہمیں روزی دینے والا ایک، اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی کی جو شان ہے، ہمارے نبی کا جو کمال ہے، کہنا پڑے گا خدا خدائی میں ایک، ہمارا نبی اپنی نبوت میں ایک۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ جیسے خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں، ویسے ہمارے نبی کی نبوت کا قسم خدا کی کوئی مقابلہ نہیں۔ ارے کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو اب بتاؤ یہ سوال کتنا پیارا ہوگا۔ پوچھنے والے وہ نبی جن کی نبوت میں کوئی شریک نہیں، اور پوچھا جا رہا ہے خدا کو جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، تو سوال کتنا پیارا ہوگا۔ بھائی سوال تو سمجھ گئے نا کہ اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بھائی جلدی جلدی اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو، اور تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، تو نے اتنی حکومت دی کہ وہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے۔ اے اللہ تو نے سب نبی کو نعمت دی، لیکن تو آسمان پر تھا، وہ نبی زمین پر تھا، لیکن اللہ آج تو بتا مجھے کیا دینے والا؟ تو بھی عرش پر ہے میں بھی عرش پر ہوں، تو بھی عرش پر ہے میں بھی۔ اللہ نے کیا جواب دیا میرے دوستوں؟ سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی، بھائی دیکھو جواب، قال اللہ تبارک و تعالی یا حبیب اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا جواب میرے دوستوں اتنا پیارا جواب ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا حبیب اللہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ کہو سبحان اللہ، ارے زور سے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں یہ جواب انشاءاللہ آج ہر
جنہوں نے نبی کے خلاف منہ کھولا ہے قسم خدا کی یہ جواب اس کے منہ کو بند کر دے گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. چاہے کسی نے منہ کھولا ہو ڈینمارک میں, چاہے کسی نے منہ کھولا ہو جرمن میں, چاہے کسی نے منہ کھولا ہو اسپین میں, چاہے کسی نے منہ کھولا ہو فرانس میں, ہم یہاں بیٹھ کر ہماری ہندوستان کی دھرتی پر بیٹھ کر کہتے ہیں اگر یہ جواب معلوم ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا منہ بھی کھولتا. ارے کہو نا سبحان اللہ. کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی یا حبیب اللہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. کہو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اب سننا جواب بھائی, بالکل خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ جواب سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرے محبوب. کیا فرمایا؟ ہاں میرے محبوب, تیری بات بالکل صحیح, تیری بات بالکل پکی, تیری بات بالکل یقینی کہ میں نے حضرت ابراہیم کو نعمت دی, میں نے حضرت موسیٰ کو نعمت دی, میں نے حضرت داؤد کو نعمت دی, میں نے سلیمان کو نعمت دی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری بات بالکل پکی, میں نے ہر نبی کو نعمت دی, لیکن تجھے جو دینے والا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی. تجھے جو دینے والا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اب میرے دوستو وہ عرش پر ہمارے پیارے نبی اور قریب. ارے کون ہمارے نبی اور قریب کہ اللہ بتا دے کیا دینے والا, اس لیے کہ تو بھی عرش پر میں بھی عرش پر, اللہ بتا دے کیا دینے والا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اے میرے راج دلارے, میں ایسی نعمت دوں گا کہ سن لے قیامت تک اور جنت میں, قیامت تک اور جنت میں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. ارے کہو سبحان اللہ. اللہ نے فرما دیا قیامت تک اور جنت میں جب تک یہ پورا وجود رہے گا, جہاں جہاں اللہ نے فرمایا میرا نام ہوگا میرا نام پورا نہیں ہوگا جب تک تیرا نام نہیں ہوگا. ارے کہو بھائی سبحان اللہ. اب بتاؤ میرے دوستوں ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ زور سے کہو نا. اب میرے دوستوں یہی تو بات ہے, سمجھنا مسئلہ سمجھنا. یہی تو بات ہے کہ جو چیز ہماری ناپاک ہوتی ہے قسم خدا کی وہ نبی کی پاک ہو جاتی ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ جو چیز ہماری اور نبی کی پاک ہو جاتی, ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ ارے ہو جاتی نہیں ہو جاتی. ایک بات میں آپ سے کہوں میرے دوستوں, یہ گرمی کا موسم, یہ مجھے پسینہ ہو رہا, آپ کو بھی ہو رہا ہوگا, گرمی لگ رہی ہوگی. ہمارا جب پسینہ آتا ہے بدبو آتی خوشبو آتی. ارے کہو نا بدبو آتی خوشبو آتی. میرے دوستوں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں گا, عقل حیران ہو جائے گی. ایک مرتبہ بالکل چلچلاتی گرمی مدینے پاک میں, چلچلاتی گرمی دوپہر کا وقت ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ارے کہو نا صلی اللہ ہو, بھائی تھک گئے تو میں بھی بند کروں, زور سے کہو بھائی تھکے نہیں ہو. میرے دوستوں چلچلاتی گرمی مدینہ پاک کی زمین پر, اور وہاں کی گرمی جو لوگ گئے ہوں گے مکہ مدینہ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہندوستان کی گرمی اور وہاں کی گرمی میرے دوستوں وہاں کا ٹیمپریچر تو بہت ہٹ ہوتا ہے, بہت گرم ہوتا ہے. چلچلاتی گرمی سننا میرے دوستوں, چلچلاتی گرمی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر بیٹھے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے, بس جیسے گرمی میں ٹپکتے پیشانی. فرمایا ایک کام کے راستے آیا. کیا فرمایا؟ ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتظار کرتے تھے. بھائی ہمارے نبی تو اکثر انتظار کرتے تھے, کن کا؟ بلکہ ہمارے نبی تو کہتے تھے کہ جبرائیل تم بار بار آؤ, تم بار بار آؤ. اس لیے کہ تم آتے ہو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تم جس کا کلام لے کر آتے ہو وہ میرا محبوب ہے. تم جن کا کلام لے کر آتے ہو وہ میرا محبوب ہے. تم اتنے پیارے خدا کا کلام لے کر آتے ہو, جبرائیل بار بار آؤ. لیکن آج حضرت جبرائیل آئے, کہا کہ کام سے آیا. ہمارے نبی صاحب نے پوچھا کہ تم کو میرا کام کیا تھا؟ بھائی تم فرشتے, تم نور کے بنے ہوئے, تم کو میرا کیا کام؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب کی پیشانی سے ایک پسینہ کا قطرہ لے کر آ جانا. ارے کہو نا سبحان اللہ. اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر سے پسینے کا ایک قطرہ میں اوپر لے کر جاؤں. تو ہمارے نبی مسکرائے, کہا جبرائیل میری پیشانی پر پسینے کا قطرہ کیا کرو گے؟ اوپر کیا کرو گے؟ اوپر کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں زمین پر آؤں, آپ کی پیشانی سے پسینے کا قطرہ لے کر جاؤ. اللہ نے فرمایا میں
میری عزت کی قسم میرے نبی کا مبارک پسینہ اوپر آئے گا تو جیسے ان کے پسینے سے دنیا خوشبو والی ہوئی ہے آسمان بھی خوشبو والا بن جائے گا. میرے دوستو جس کے پسینے سے آسمان مہکتا ہو کیا اس کا چہرہ پیارا نہیں ہوگا؟ اور ہم کو کیا دشمنی بھائی چہرے سے؟ کہو نا بھائی. بیان سننا بہت آسان ہے, جواب دینا بہت آسان ہے, لیکن میرے اس سوال کا جواب کوئی میرا بھائی دے تو صحیح. ارے جس نبی کے پیشانی کے پسینے کو جبرائیل ڈھونڈنے آئے اللہ نے بھیجا, اور جس سے آسمان مہکتا ہو, جب پسینے سے مہکتا ہوگا تو آپ کے چہرے میں کیا کمال ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہم لوگوں کو وہ چہرہ, ارے کہو نا بھائی ہم لوگوں کو وہ چہرہ. آج میرے دوست بھائی ربیع الاول کا مہینہ ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے بھائیوں نے پوچھا کہ مولانا ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنے کا؟ اللہ ان کو اچھا رکھے بھائی, دین کی فکر ہے. بہت سے بھائیوں نے پوچھا کہ مولانا ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنے کا؟ میں نے کہا ایک کام کریے جس سے نبی کی روح خوش ہو جائے. ارے کہو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا ایک کام کر لے جس سے نبی کی روح خوش ہو جائے. کہا کیا کام کرو؟ میں نے کہا کہ آج تک نبی کی محبت زبان پر تھی, ایک کام کر لے وہ محبت کو دل میں اتار دے, نبی کی روح خوش ہو جائے گی. بھائی ہماری محبت کہاں پر؟ ہاں ابھی کسی کو پوچھو بھائی نبی سے محبت کرتا ہاتھ اوپر, علی سے محبت کرتا ہاں, خواجہ سے محبت کرتا ہاں. فجر کی نماز پڑھا نہیں, گھر میں ٹی وی ہے, پوری پیجامہ ٹکنوں کے نیچے ہے, چہرے پر داڑھی, یہ بھائی یہ محبت ہے؟ ارے بھائی یہ محبت ہے. بیوی سے تو ایسی محبت کے قانون بھی نہ ٹوٹے, اور نبی سے ایسی محبت کے سب قانون ٹوٹے. تو اس کا مطلب ہوا کہ بیوی کے ساتھ محبت کرنے میں وفاداری ہے, لیکن نبی سے محبت کرنے میں غداری ہے. میرے دوست ایک سوال آپ سے پوچھو, آپ نے محلے میں کتے دیکھے ہوں گے؟ ارے کہو نا, ارے دیکھے ہوں گے نا کتے, ناپاک جانور ہے نا, ارے ناپاک جانور ہے نا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, اگر آپ ان کے حالات پڑھے ابھی وقت نہیں, علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ وہ بتا رہے, وہ کہہ رہے کہ بھائی گلی میں کتے تو دیکھے ہوں گے نا, تو بھائی ہم کہیں گے ہاں دیکھے, ناپاک ہے نا. لیکن کیا کہا علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ, کہتے کتے کو دیکھو ناپاک ہے, بھائی اس سے ہم کو گھن آتی ہے, لیکن اس کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے دو, کبھی ایکسپیرینس کرو, ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے دو اور آپ گھر میں چلے جاؤ, دوسرے دن اسی وقت وہ آپ کے گھر کے پاس ہوگا. ارے کہو نا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی وقت وہ آپ کے پاس ہوگا, اور اس دن آپ کے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں, آپ لکڑی لے کر نکلے اور لکڑی سے آپ نے مارا, وہ بھونکتا بھونکتا چلا گیا, تیسرے دن اسی وقت پر آپ کے دروازے پر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دروازے سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ملا ہے, میں مار کھاؤں گا, بھونکوں گا, لیکن اس دروازے کو اب چھوڑوں گا نہیں جب تک مروں گا نہیں. میرے دوست ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ملا, کتے نے دروازہ نہیں چھوڑا, پر ہمارے نبی نے ہزاروں احسان کے ٹکڑے پھینکے, ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. ان کا چہرہ توڑ کر کسی خان اور پٹھان کا چہرہ ہم کو اچھا لگا. لگا کہ نہیں لگا؟ ہمارے جوانوں کو دیکھو, وہ گلے میں چین پہن کے گھومتا, چین پہن کے گھومتا, یہ بٹن وٹن بھی کھلے, وہ چین پہن کے گھومتا, چہرہ بھی بالکل چکنا چکنا, سمجھتا کہ آئی ایم ہینڈسم, سمجھتا کہ میں بہت خوبصورت ہوں. ارے میرے دوستوں لعنت ہو ایسی خوبصورتی پر. جس چہرے پر نبی کی لعنت ہوگی, بتاؤ اس چہرے پر کبھی اللہ کی رحمت اترے گی؟ ارے زور سے اترے گی؟ اچھا اب لوگ تو عجیب عجیب بات, بھائی میں آپ کو کیا کیا باتیں سنا, لوگوں کا تو عجیب عجیب حال. کہیں گے مولانا ہم تو داڑھی رکھتے ہیں, کیا کہیں گے مولانا ہم تو داڑھی, ہاں بار بار بیان میں کہتے ہیں ہم تو داڑھی رکھتے ہیں. اب داڑھی ہوگی بالکل ایک پٹی, پوری داڑھی بھی نہیں پٹی, اور میں کہوں گا بھائی یہ تو نے کٹوا دیا, تو کہا کہ مولانا نشانی رکھنا ہے نا, رکھ لیا, نشانی رکھنا ہے نا. میرے دوست معاف کرنا مجھے غصہ آیا, میں نے کہا شریعت تیرے باپ کے گھر میں اتری تھی؟ بھائی سیدھی بات ہے نا, تم جب نبی کے ساتھ مذاق کرو گے تو کیا ہم کو حق نہیں؟ ارے بولنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کہو نا. تم نبی کی شریعت کے ساتھ مذاق کرو کہ تم کو اتنی داڑھی پسند ہے, اتنی داڑھی, تم کو ایسا کپڑا پسند ہو ویسا. ارے میرے دوستو ایمان نام اس کا ہے, تیری مرضی پیچھے کر دے, رسول کی مرضی آگے کر دے. ایمان نام اسی کا ہے میرے دوستوں, اس کے سوا کچھ نہیں, اپنی مرضی پیچھے کر دے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آگے کر دے. میرے دوستو میں نے آپ کو وہ روایت سنائی جو عرش والی روایت تھی, وہ میں نے اس لیے سنائی کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام ہوگا. اب بتاؤ دنیا لاکھ چاہے نام مٹانا, کوئی مٹا سکتا؟
ارے کوئی مٹا سکتا؟ ارے زور سے کہو کوئی مٹا سکتا؟ میرے دوستو اصل میں ہماری محبت کی کمی ہے. میں کس کی کمی ہے؟ ایک واقعہ بتا دوں, اس کے بعد میرے دوستو میں آپ سے وصولی کروں گا 2 گنے انشاءاللہ. لیکن ایک واقعہ سن لو میرے دوستو, بڑا پیارا واقعہ. بھائی سنو گے نا سب لوگ انشاءاللہ. میرے دوستو ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. یہ میں اس لیے بار بار, اور جب سے میں نے یہ سنا کہ ہمارے پیارے نبی کو ذلیل کیا جاتا, نعوذ باللہ, ہمارے نبی کے مبارک چہروں کا مذاق اڑایا جاتا, سب سے میرے دوستو چاہے کوئی طے کرے یا نہ طے کرے, لیکن میں نے طے کر لیا اب جب تک جان رہے گی پیارے نبی کی سیرت بولتا رہوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ نبی کے نام کو بڑھاؤ, نبی کے نام کی عزت کرو. میرے دوستو جب ہم نے نبی کو معمولی سمجھا تو آج لوگوں کو موقع ملا کہ ہمارے نبی کا مذاق اڑائے. قسم خدا کی, اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے آقا کا مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو ایک کمال میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. میرے دوستو لکھا ہے, یہ شام کا واقعہ ہے. کہاں کا واقعہ ہے؟ ملک شام. ارے کہو نا کہاں کا واقعہ ہے؟ ملک شام میں ایک یہودی تھے. بھائی ساتھ میں میرا ساتھ دو. ملک شام میں ایک یہودی تھے. وہ یہودی, ان کو ہمارے نبی سے بہت نفرت. بھائی ہمارے نبی سے بہت نفرت. آپ کو سکے تو نہیں ہونا. ان کو ہمارے نبی سے بہت نفرت, بہت نفرت. لیکن وہ کیا کرتے تھے وہ سنو. ملک شام میں کون تھے؟ یہودی تھے. وہ سنیچر کے روز تورات پڑھتے تھے, اس لیے کہ ان کی مقدس کتاب, ارے سب کہو ان کی مقدس کتاب. اور کون سے دن وہ پڑھتے تھے؟ جیسے ہمارے یہاں مقدس کتاب قرآن اور جمعہ کے دن اس کی تلاوت خاص طور پر کی جاتی ہے, تو ان کے یہاں مقدس کتاب تورات, اور وہ سنیچر کے دن پڑھتے تھے. اب ایک دن انہوں نے تورات کو کھولا, وہ یہودی نے ایک دن تورات کو کھولا. تورات کو کھولا تو جیسے اس سے کاغذ کو پلٹایا, یا وہ چمڑے کا ٹکڑا ہوگا اس کو پلٹایا, تو 4 جگہ محمد لکھا ہوا. ارے کہو سبحان اللہ. کون سی کتاب میں؟ تورات میں. اور پڑھنے والے کون؟ 4 جگہ محمد. اور ان کو خبر مل گئی تھی شام میں کہ مدینے میں ایک محمد رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بس انہوں نے, ان کو تو نفرت تھی. میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا فقطعها وحرقها. حدیث پاک میں 4 جگہ سے نبی کے نام کو پھاڑا اور آگ میں جلا دیا. بھائی 4 جگہ سے نبی کے نام کو, ارے کہو نا ساتھ میں, پھاڑا اور آگ میں جلا دیا, اور تورات کو بند کیا, رکھ دیا. اب دوسری سنیچر کو غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, وہ تورات کو لیا اور جیسے کھولا, قسم خدا کی ایک ہی صفحے پر 8 جگہ ہمارے نبی کا نام. 4 جگہ سے پھاڑا تھا نا اللہ نے. اور غصہ شباب پر کہ میں 4 جگہ سے پھاڑ دیا تھا, یہ 8 جگہ, 8 جگہ سے قطع رہا, حدیث پاک میں 8 جگہ سے نام کو کاٹا, پھاڑا اور آگ میں جلا دیا, اور تورات کو بند کر دیا اور رکھ دیا. تیسری سنیچر کو غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, تورات کو کھولا. کہو سبحان اللہ. جیسے تورات کو کھولا, ایک ہی صفحے پر 12 جگہ پیارے نبی کا نام صلی اللہ. اب میرے دوست کتنی جگہ؟ وہ یہودی تھے. کون تھے؟ سوچنے لگے 4 نام کاٹے تو 8 کاٹے تو, اب سوچا کہ اگر 12 کاٹے تو کہیں وہ دن نہ آئے کہ پوری تورات میں محمد ہی کا نام رہتا ہے. سوچا کہ اگر کاٹتا رہوں گا, چھانٹتا رہوں گا, جلاتا رہوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری تورات میں محمد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس میرے دوستو وہ ہدایت کا چراغ دل میں آیا. ارے کہو نا سبحان اللہ. ہدایت کا چراغ دل میں آیا کہ آخر یہ کوئی نبی ہے, آخر یہ کوئی نبی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا ان کا نام ہم گھٹاتے ہیں خدا بڑھاتا جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو میں جہاں تک آواز سوچ سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس کے جی میں آئے نبی کے نام کو گھٹائے, اللہ اور زیادہ بڑھاتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ اور بڑھائے گا. 4 جگہ سے کاٹا, 8 جگہ, 8 جگہ سے کاٹا, 12 جگہ, اور 12 جگہ کے بعد ہاتھ کاٹنے لگے. دین ہدایت کا چراغ جلا کہ اب ضرور ان سے ملاقات کروں گا, اب ضرور ان سے. کہاں رہتے تھے؟ شام میں. میرے دوستوں اپنی اٹھنی پر بیٹھے. اب سننا میرے دوستوں, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اپنی اٹھنی پر بیٹھے, اب ملک شام سے سفر شروع کیا. اور میرے دوستوں جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا ان کے دل میں محبت اور بڑھتی. میرے دوستوں کبھی دوڑنے لگتے, کبھی اٹھنی پر سوار ہو جاتے, کبھی چہرے پر مسکراہٹ آتی, کبھی رو پڑتے, کبھی کھایا تو کھایا, کبھی پیا تو پیا, لیکن دل کے اندر ایک محبت کی آگ لگی. تو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک پیارے نبی کے چہرے کا دیدار نہیں کر لوں گا. میرے دوست کیا محبت ہوگی, اللہ وہ محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے. اب میرے دوستوں سفر کرتے کرتے میرے دوستوں لکھا برابر 42 دن کا سفر. کتنے دن کا سفر؟
42 days 42 دن کے سفر کرنے کے بعد میرے دوستوں وہ مسافر اندازہ لگاؤ کتنے تھکے ہوں گے. ارے تھکے ہوں گے نا. کتنا ملا ہوگا کھانا, کہاں نہیں ملا ہوگا, کیسی رات, کیسے دن, کیسے کپڑے. میرے دوست بالکل پسینے میں شرابور, پراگندہ حال, پراگندہ بال. جب داخل ہوئے مدینے میں اور کسی نے کہا کہ آپ مدینے میں آ گئے, یہ محمد کی جگہ ہے, تو میرے دوست اچھلنے لگے کہ اللہ اب ایک مرتبہ ان کے چہرے کا دیدار کرواتے ہیں, اللہ ایک مرتبہ ان کے پیارے چہرے کا دیدار کروا دے. میرے دوستوں مدینے پاک میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک جوان صحابی, بس دیکھا ایک جوان آدمی سر پر امامہ اور لمبے چوڑے اور بال میں زلف مبارک. بس سمجھ گئی یہ محمد ہے, سمجھ گئی یہ, بس سمجھ گئی یہ محمد. اپنے دل میں کہا محمد, اپنے دل میں کہا خوش ہو جا, یہ محمد نظر آ رہے, چہرے پر نور ہے, کپڑے پر نور ہے, بال مبارک پر نور ہے, ایمانے پر نور ہے. بس گئے اور جا کر سیدھے السلام علیکم کہہ کر گلے لگ گئے اور کہا کہ میں آپ ہی کے چہرے کا دیدار کے لیے تڑپتا تھا, آپ ہی تو محمد ہے. میرے دوستو وہ محمد ہے, کہو نا وہ محمد. وہ تو ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کیا نام ہے حضرت سلمان؟ میرے دوستوں جب امتی ایسا چہکتا ہوگا تو ہمارے نبی کے چہرے کا کیا عالم ہوگا. وہ تو حضرت سلمان فارسی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا, کہا کہ بھائی تو غلط جگہ پر آ گیا, میں محمد نہیں, میں تو ان کا غلام ہوں. کیا فرمایا؟ میں محمد نہیں, میں تو ان کا غلام ہوں. تو غلام کو دیکھ کر آقا سمجھتا ہے آقا کا تو بڑا عجیب حال ہے, میں تو ان کا غلام ہوں. بس جیسے کہا میں غلام ہوں تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا کہ اللہ کے واسطے تمہارا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا, ایک مرتبہ محمد کا چہرہ بتا دو. میرے دوست حضرت سلمان فارسی فرماتے قسم خدا کہ وہ آدمی ایسا روتا تھا, ایسا تڑپتا تھا, ایسا روتا اور تڑپتا میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا, کروں تو کیا کروں, بتاؤ کہ نہ بتاؤ. اس لیے کہ میرے نبی کے وفات ہوئے 3 دن ہو چکے تھے. میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو کتنے دن ہو چکے تھے. میرے دوست حضرت سلمان فارسی فرماتے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے دوست کوئی بھی ہو رو پڑے, حضرت سلمان فارسی فرماتے ان کو دیکھ کر میں رویا. میں تو ویسے ہی غمگین تھا, لیکن میرے میں ہمت نہیں کہ میں کہوں کہ پیارے نبی کا وصال مبارک ہو گیا. تو حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے کہا مسجد چلے جاؤ. میں نے کیا کہا؟ مسجد چلے جاؤ. میرے دوست حضرت سلمان فارسی فرماتے جیسے میں نے کہا مسجد چلے جاؤ, وہ جلدی سے اپنی اٹھنی پر بیٹھے اور جلدی سے اپنی اٹھنی کو ہانکنا شروع کیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس مسافر کے بارے میں مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ مسافر ہے کون. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں پیچھے اور وہ میرے دوستو سننا عجیب و غریب بات, میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے. وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے, مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے. میرے دوستو جو دیوانہ ہوتا ہے وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا. وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے اور زور سے اعلان کیا این محمد رسول اللہ, این محمد رسول اللہ. ارے ہے کوئی جو اس مسافر کو محمد کا پتہ بتائے, ہے جو کوئی مسافر جو اس مسافر کو محمد کا پتہ بتائے. میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے. جب انہوں نے یہ سوال سنا, سب کو معلوم تھا کہ پیارے نبی کا تو وصال ہو گیا. میرے دوستوں سارے صحابہ کے اندر سے رونے کی آواز آئی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام حضرت علی ہے. تو کیا نام ہے حضرت؟ سننا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے, کہا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو, کیا معاملہ. اور حضرت علی بھی رو رہے اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو, کیا معاملہ. میرے دوستوں تو دیوانے کی طرح, ایک مجنون کی طرح انہوں نے پھر پوچھا کہ مجھے تو میرے نبی کا پتہ بتا دو, ایک مرتبہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ماتا منذ ثلاثۃ ایام, 3 دن ہو گئے آپ کا وصال مبارک ہو گیا. اور میرے دوستوں یہ کہہ کر حضرت علی روئے, لیکن حضرت علی فرماتے میرا رونا کیا رونا تھا. حضرت علی فرماتے وہ تو ایسا روئے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے انتقال پر روتی ہے, جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کی جدائی اس طریقے سے کہتے وہ دروازے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے اور روتے روتے ایک ہی بات کہتے تھے, روتے روتے وہ ایک ہی بات کہتے تھے, اللہ میں کتنا بڑا گنہگار کہ تو نے حضور کا چہرہ بھی نصیب نہیں کیا. اللہ نے کتنا بڑا گنہگار, تو نے حضور کا چہرہ بھی نصیب نہیں کیا. وہ دروازے پر بیٹھ کر رو رہے. حضرت علی فرماتے تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا کہ حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, مجھے ان کا کوئی کپڑا تو بتا دو. ارے کہو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ مجھے ان کا کوئی کپڑا تو بتا دو. میرے دوستوں ذرا کان کھول کر سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, کہا کہ تم یہی کھڑے رہو, میں ان کی بیٹی اور میری بیوی کون فاطمہ کے پاس جاتا ہوں, ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہے, میں ابھی لے کر آتا. میرے دوست سننا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جب گھر پر گئے تو
ان کی بیوی فاطمہ وہ بھی رو رہی تھی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے وہ واقعہ بتایا تو وہ بیٹی رونے لگی. بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رونے لگی اور روتے روتے حضور کا کپڑا مبارک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے مبارک کو لیا. میرے دوستوں صحابہ فرماتے قسم خدا کی جب وہ کپڑا مبارک مسجد میں آیا پوری مسجد خوشبو سے مہکنے لگ گئی، پوری مسجد خوشبو سے مہکنے لگ گئی. اور حضرت علی فرماتے جو کپڑا میں لے کر آیا تھا وہ لمبی چادر مبارک جو میں لے کر آیا تھا 17 جگہ کھجور کی چھالوں کے پیوند لگے ہوئے تھے. میرے دوستوں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی. بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا دیا. حضرت علی فرماتے جب میں نے وہ آنے والے مسافر کو کپڑا دیا تو وہ تو پورے کپڑے کو لے کر لوٹ پوٹ کرنے لگے. کبھی اپنے کپڑے کو سینے سے لگاتے، کبھی اپنے ہونٹوں سے لگاتے، کبھی پیشانی سے لگاتے، اور کپڑا لگا کر کہتے تھے قسم خدا کی میرے محمد کی خوشبو آ رہی ہے، قسم خدا کی میرے نبی کی خوشبو آ رہی. کہتے بہت دیر تک انہوں نے کپڑے کو رکھا. اب سننا میرے دوستوں، حضرت علی فرماتے وہ کپڑا مجھے واپس دیا اور کہا مجھے حضور کی قبر مبارک سے بتا دو. کیا کہا؟ مجھے حضور کی قبر مبارک تو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کی سڑک کو دیکھ کر میں نے کہا کہ چلو میں بتاتا ہوں. 2-4 قدم ہم چلے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک. میرے دوستوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مدینہ پاک میں، اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. میرے دوستوں یہ جگہ تو اتنی پیاری جگہ قسم خدا کی، یہ جگہ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے. میرے دوستوں ہمارے گنہگار پاؤں اگر وہاں چلے جائے اللہ اس قبر مبارک کی برکت سے ہمارے پاؤں کو بھی نورانی بنا دیتا ہے، ہمارے پاؤں کو بھی پیارا بنا دیتا ہے. میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر مبارک کے پاس لے گئے. سننا، اس قبر مبارک کے پاس لے گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں کبھی قبر مبارک کو دیکھتا اور کبھی اس مسافر کو. سننا، حضرت علی فرماتے کبھی قبر مبارک کو دیکھتا، کبھی اس مسافر کو دیکھتا. حضرت علی کہتے مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیا کرنے والے یہاں پر. حضرت علی کہتے مجھے نہیں معلوم تھا کیا کرنے والے. حضرت علی کہتے انہوں نے تو ہاتھ اٹھا لی. بھائی انہوں نے تو ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی کہ اللہ میں ایمان لایا، اللہ نے تجھ پر ایمان لایا، اللہ نے اس نبی پر ایمان لایا، اللہ نے قرآن پر ایمان لایا. اللہ اگر میرا ایمان قبول ہے تو مجھے اسی وقت موت دے دے، اسی وقت میری روح کو قبض کر لے. حضرت علی کہتے میں ان کو روکنا چاہتا تھا لیکن دعا پوری ہوئی اور وہ نیچے گرے. میں جیسے ان کے پاس گیا میں نے دیکھا یہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے، یہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے. میرے دوستوں یہ محبت تھی، بھائی یہ محبت تھی. حضور کی محبت میں اپنی جان، ارے کہو نا حضور کی محبت میں اپنی جان. ہمارا جان تو دور کی بات میرے دوستوں، چہرہ بھی حضور کی محبت میں نہیں دیتا، اگر نماز بھی حضور کی محبت میں نہیں پڑھتا. آج میرے دوستوں دیکھو یہ ربیع الاول کا مہینہ، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بھائی ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنا. بہت سے لوگ، بہت سی ماں بہنیں بھی پوچھتی ہے کہ مولانا ربیع الاول کے مہینے میں کیا کرنا. میں نے سب کو ایک ہی بات کہی اور آپ کو بھی ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہماری محبت کہاں پر ہے، کہاں اتارنا ہے؟ دل میں. اور میرے دوستوں جب دل میں اتر جائے گی نا تو نبی کا ہر قدم اچھا لگے گا. ارے کہو نا نبی کا ہر قدم. ہاں میرے دوستوں پھر تو گھر میں بھی محمد، ہاں بچوں میں بھی محمد، بیوی میں بھی محمد، دکان میں بھی محمد، میرے دوستوں کاروبار میں بھی اور جہاں محمد ہوں گے کہو صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خدا ہوگا. ارے وہاں، اور جہاں خدا ہوگا وہاں رحمتیں ہوگی. ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسے میرے دوستوں خیر اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک میرے تمام بھائیوں سے اور تمام ماں بہنوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. بھائی پہلے کہو میری اپیل قبول کرو گے انشاءاللہ، اور میں سب قبول کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں ایک ہی اپیل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، نبی سے محبت دل سے کرنا. کہو نبی سے محبت. ہاں، اور جو دل سے کرتا ہوگا اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ بھائی جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اس کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس سے پہچاننے کی سب سے بڑی چیز ہے نماز. اگر نمازی ہے تو دل میں محمد ہے، اگر نمازی نہیں تو دل میں کسی اور کو بٹھا کے رکھا ہے. تو میرے دوستوں آج ہم لوگ بھی فیصلہ کر لیں بھائی کب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کب سے شروع کریں گے؟ کل کی؟ کب تک؟ موت کی شام تک. بھائی وعدہ پکا؟ ارے کہو نا بھائی وعدہ پکا نا. اور ایک بات اور کہوں میرے دوست، چہرے پر زور سے کہو نا، داڑھی سے شرم بہت آتی نا. ارے شرم تو نہیں آتی نا آپ کو؟ بھائی عجیب عجیب لوگ شرماتے، داڑھی سے لوگ بہت شرماتے. حالانکہ میں کہتا ہوں بھائی داڑھی رکھ لے، بھائی داڑھی رکھ لے. جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی اس کے ساتھ خدا کی مدد ہوگی.
ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی اس کے ساتھ خدا کی مدد ہوگی، جس کے چہرے پر غیروں کا چہرہ ہوگا اس کے ساتھ شیطان کی لعنت ہوگی. بھائی یہ فیصلہ ہے. ارے کہو نا بھائی، یہ بھائی اب کہو بھائی رکھو گے انشاءاللہ؟ بھائی چہرے پر داڑھی آئے گی نا؟ ارے آئے گی نا؟ اور زور سے کہو نا. کچھ لوگ تو انشاءاللہ کہنے بھی ڈرتے کہ کہیں آ نہ جاوے صبح میں. ارے بھائی ساتھ میں ہمت کے ساتھ کہو بھائی چہرے پر داڑھی. ارے ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ. بھائی ہوگی نا چہرے پر داڑھی انشاءاللہ؟ ہاں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کے واسطے داڑھی رکھ لے. اللہ نے عورتوں کو کہا کہ چہرے پر داڑھی اور مردوں کو کہا، لیکن اب تو کوئی فرق ہی نہیں لگتا. ہاں بھائی اللہ نے مرد بنایا، کیوں عورت بننے کی تمنا کرتے ہو؟ بھائی اللہ نے مرد بنایا ہے نا، کیوں عورتوں کی طرح تمنا کرتے ہو؟ اس لیے میں تو کبھی کبھی کوئی جوان کو دیکھتا ہوں، محلے والے کہتے ہوں کہ جوان ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی معلوم نہیں کہ مرد ہو کہ نہیں ہے. اسے گلے میں چین لٹکی، بھائی چین کون لٹکا ہوئے؟ ہاتھ میں کڑا پہنتا، چوڑی کون پہنتی؟ گال چکنے چکنے. اور پیجامہ عورتوں کو کہا گیا کہ بھائی اپنا یہ تکنا چھپاؤ، تو عورتوں تو نہیں چھپا دی، ہمارے عمر والا کے بھائی چھپاتے. ایسا لگتا ہے کہ میونسپلٹی والے نے اسی کو رکھا راستہ صاف کر. ارے بھائی اوپر سے لے کے نیچے تک عورت کی طرح کیوں بنتا؟ بھائی اللہ نے مرد بنایا ہے، مرد کی طرح زندگی گزار، آتی ہے عورتوں کی طرح کیوں زندگی گزارتا؟ اور یاد رکھو ایک بات میرے دوستوں بتا دو، جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے نا، 24 گھنٹے آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میرے دوستوں فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں ملتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا دولت ہے. خیر میرے دوستوں ایک مرتبہ سب ہاتھ اوپر کرو، جو میں کہوں آپ سب کہو. بھائی کہو انشاءاللہ. اللہ کو حاضر ناظر مان کر، پیارے نبی کی محبت میں اتر کر، میرا ارادہ ہے کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ 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 میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ؟ ارے کہو نا وعدہ. ماشاءاللہ. بھائی ہمارے یہ مولانا اختر صاحب، ہمارا عتیق صاحب ہمارے خاص دوست ہے، یہ یہاں قریب نہیں رہتے. تو میں ان سے پوچھوں گا بھائی کہ یہ جو وعدہ کیا تھا اس میں سچے اترے کہ جھوٹے اترے؟ مسجد کہاں پر ہے بھائی؟ قریب میں ہے نا مسجد. کل فجر کو آباد ہوگی نا انشاءاللہ. ارے سب کا گھر چھوڑیں گے. دیکھو میرے دوستوں ہم عزت سے گھر نہیں چھوڑتے نا، تو زلزلہ آتا ہے تو ذلت کے ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے نا. دیکھا ہوگا نا جب گھر چھوڑتا تھا، میں نے تو دیکھا بھائی کسی کوئی تو بیچارہ بنیا نہ لنگی میں باہر نکلتا ہے جان بچا کر. آپ اس میں بھی کتنے بیٹھے ہوں گے بنیا لنگی والے؟ وہ تو میں لنگی کہہ رہا ہوں، میں تو لنگی سے بھی خراب چیز سنی. یہ تو میں عزت رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، جب آدمی عزت سے اللہ کے گھر میں نہیں آتا نا تو ذلیل کر کے اس کو نکالا جاتا، اور جب ذلیل کر کے نکالا جائے گا تو میرے دوستوں اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. بھائی یہ تو ایک تھوڑا سا جھٹکا آیا، ورنہ میرے دوستوں تھوڑا اور جھٹکا آتا تو نہ میں رہتا نہ آپ رہتے. ارے کوئی رہتا ہے یہاں پر؟ خیر میرے دوستوں آپ لوگوں کی نماز کا وعدہ پکا. ارے بھائی نماز کا وعدہ پھر ایک میں سبق ہو بھائی سب کے نماز کا وعدہ پکا. تو اگر آپ کا وعدہ پکا ہاتھ اوپر کرو بھائی، ہاتھ اوپر رکھنا. بھائی وعدہ پکا نا؟ ہاں تو آپ کے نماز کا وعدہ پکا زمین پر. اب ہاتھ نیچے رکھو اور سنو اللہ کیا وعدہ کرتا ہے. بھائی ہم بھی تو اللہ کو پوچھے نا، اللہ ربیع الاول کا مہینہ، تیرے پیارے نبی کی ولادت کا مہینہ، اللہ ہم سب نے مل کر آج طے کر لیا کچھ بھی ہوگا لیکن ہماری نماز قضا. ارے کہو بھائی کچھ بھی ہوگا لیکن ہماری نماز قضا. تو ہم اللہ کو کہے اللہ ہم نے اس زمین پر طے کر لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے. اللہ یہ بتا تو کیا طے کرتا؟ کہو سبحان اللہ. ہم کہے اللہ تو بتا تو کیا طے کرتا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. کہو سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتا؟ تو نے زمین پر وعدہ کیا کہ سب سے بڑی عبادت نماز، اس کی پابندی کروں گا. اللہ کہتے ہیں میں نے بھی وعدہ کیا سب سے بڑی جنت جنت الفردوس تیرے قدم پر چھوڑ دوں گا. بھائی سب جنتی انشاءاللہ. ارے زور سے کہو بھائی انشاءاللہ سب. نماز کا وعدہ کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہوگا نا؟ کہو نا بھائی ادھر ادھر تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھو میرے دوستوں بہت دل سے آپ کے سامنے آیا ہوں اور بہت بھروسے سے آپ سے بات کیا ہوں اور پورے بھروسہ آپ پر بھی رکھتا ہوں. اس لیے میرے دوستوں پھر ایک بار وعدہ کرو بھائی کل فجر سے نماز قضا نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. تو ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرے بھائی نے قیام کرنے کے لیے کہا
اب تو ایسا ہو گیا بھائی، میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری تو ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے، بیان بھی کرو اور بعد میں خیر آپ لوگوں کو قرآن سے محبت ہے، لیکن میں بتا دوں کہ جو میں پڑھوں گا وہ قرأت سبا میں، ارے کہو نا بھائی قرأت، اس لیے کبھی کچھ الگ الگ آپ کو لگے تو ایسا مت کہنا کہ مولانا نے کوئی نئی چیز پڑھی ہے، بھائی ہم کو علم نہ ہو یہ ہماری کمزوری ہے، ورنہ قرآن کریم کتنے لہجے میں اترا ہے، وہ کہو بھائی حدیث میں انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن کریم 7 لہجے میں اترا۔ میں 1-2 سورت پڑھ کر میرے دوستوں بات ختم کروں گا، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ لیکن دیکھو ماشاءاللہ مجمع بہت ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے الحمدللہ، ہو سکتا ہے ہماری ماں بہنیں بھی بہت جمع ہوگی، ہم سب انشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے۔ بھائی صاحب لاجپور والے یہاں ہے نا بھائی، مفتی عارف صاحب تشریف لے گئے، خیر بیچارے آئے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ عمر واڑہ کے بہت سے بچے وہاں لاجپور کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مجھے میرے دوستوں بہت خوشی ہے، میں تو چاہتا ہوں ہمارا ہر بچہ وہاں پر جائے، اس لیے کہ وہاں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اسکول کی تعلیم بھی ہے اور قرآن کی تعلیم بھی ہے، حافظ بھی بنایا جاتا ہے، میرے دوستوں سائنس بھی پڑھایا جاتا ہے، اور آج ہمارے بچوں کے لیے دونوں چیز کی ضرورت ہے۔ ارے کہو نا بھائی ہمارے بچوں کے لیے دونوں چیز کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن کی تعلیم، تو میں کہوں گا نہیں میرے دوستوں، ساتھ میں کچھ انگریزی تعلیم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج اگر ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے کہاں جائیں گے، ہمارے سماج کو بیرسٹر کی ضرورت پڑے، ان حالات میں وکیلوں کی ضرورت پڑے، کہاں جائیں گے میرے دوستوں؟ بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ دین کی بھی ضرورت اور دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت، اس لیے میں اپنی تمام ماں بہنوں سے کہوں گا جتنا ہو سکے ایسے اداروں میں۔ اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ مولوی عارف صاحب نے مجھے بتایا کہ لاجپور میں کھانا بھی ان کے ذمے، کپڑا بھی ان کے ذمے، دھلانا بھی ان کے ذمے، کھلانا بھی ان کے ذمے، میں نے کہا بھائی ایسا کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنی اولاد دے دے اور ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا دے۔ دیکھو ابھی آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ میں قرأت پڑھوں، قرأت سبا، بتاؤ آپ لوگوں کو قرآن سے محبت ہے نا؟ اسی لیے تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ میں پڑھوں، ورنہ کیا ضرورت تھی قرآن سننے کی؟ لیکن محبت ہے تو دعا کرو کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے، بلکہ میں تو کہتا ہوں میں تو بہت نالائق، مجھ سے بھی بہت زیادہ اچھا بنا دے، کہو آمین۔ اللہ سب کے بعد جتنی ہماری ماں بہنیں اور آپ لوگ بیٹھے، میں دعا کرو اللہ ہمارے بچے کو حافظ بنا دے۔ میرے دوستو ایک بیٹا ہمارا حافظ بنے گا، کہو نا ایک بیٹا ہمارا حافظ بنے گا جب وہ آخری سورت پڑھتا ہوگا نا، سننا جب آخری سورت پڑھے گا من الجنتی، آخری سورت پڑھے گا، ہم کو نہیں معلوم، حدیث میں لکھا اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تیرا بیٹا حافظ ہوگا، من الجنتی والناس پڑھے گا، اللہ آسمان پر جبرائیل کو کہیں گے اتر اور اس کی پیشانی کو چوم لے، اللہ جبرائیل کو کہیں گے اتر اس کی پیشانی کو چوم لے، اس کے سینے میں میرا قرآن آیا، اور اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کا بیٹا حافظ ہو گیا، ماں باپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیں۔ بھائی سب جانا چاہتے ہو نا جنت میں؟ بناؤ گے نا اپنے بچوں کو حافظ انشاءاللہ؟ بھائی میں 2 سورت چھوٹی چھوٹی پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا کریں۔ ہاں ایک بات یہ بھائی مجمع بہت زیادہ، اور آپ کو معلوم ہے ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ رات کو کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں کوئی بھی ملاقات کی تکلیف نہیں اٹھائے گا، کہو بھائی وعدہ، آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا، میں آپ کے لیے دعا کروں آپ میرے لیے دعا کرو، باقی جن لوگوں نے یہ اسٹیج بنایا جو انتظام کیا انہی سے میں کہوں گا کہ جتنا جلد ہو سکے مجھے میری گاڑی تک پہنچا دے، اس لیے میرے دوستوں ہمارے یہاں امتحان کا زمانہ، صبح سویرے ہم کو امتحان ہال میں پہنچ جانا اور تیاری کرنا ہے، تو میں آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ بھائی آپ دعا کریں گے میں دعا کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں تو میں 2 چھوٹی سورت پڑھ لوں، اس کے بعد میں ہم لوگ دعا کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
عنهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. بھائی میرے دوستوں سب مل کر دعا کریں. سب سے پہلے درود شریف پڑھے اور ہر دعا پر بھائی آمین. میں کیا کہو گے؟ آمین. میرے دوستوں آمین کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین مل گئی اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اور ایک آخری اعلان میرے دوستوں, ہمارے جو خاص دوست تھے بلکہ میرے بھائی کی طرح جو ہمارے جنید بھائی ہیں, ان کی بہن کا آج ہی رات میں ایک زمانے میں آج ہی رات میں ان کا انتقال ہوا تھا. بس دعا کرے کہ اللہ اس مرحومہ کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی قبر کو جنت کی کھڑکی سے آباد کرے, اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے. بس سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على روح محمد في الارواح. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على جسد محمد في الاجساد. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اللہ ہم سب کو معاف کرتے اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم جانتے ہیں مولا ہم جانتے ہیں مولا ہم نے بہت گناہ کیے مولا بہت گناہ کیے مولا اللہ ہم جانتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں مولا ہم نے بہت گناہ کیے مولا اور ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ تو ناراض ہو گیا ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اسی لیے تو مولا کبھی زلزلہ آتا ہے اے اللہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے کہ اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا مولا کبھی راتوں میں زلزلہ آتا ہے ہم کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے اللہ ہم کو گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین کبھی ہمارے سامنے بارش کا موسم آتا ہے تو اللہ بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہے مولا اے اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں مولا ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں مولا اے اللہ ہماری بستیاں اجڑ جاتی ہیں ہم برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں اللہ ہماری زمینوں پر زلزلہ آتا ہے اللہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا مولا اللہ ہمارے گھروں میں بے چینی ہو گئی مولا اے اللہ آسمان کا تیور بدل چکا ہے مولا اللہ زمین کا تیور بدل چکا ہے مولا اور اللہ یہ سب باتیں بتاتی ہے کہ تو ہم سے ناراض ہو گیا مولا تو ہم سے ناراض ہو گیا مولا اور اللہ اگر تو ناراض ہوگا تو ہمارا کوئی اچھا نہیں کر سکتا مولا اللہ تو اگر ناراض ہو گیا تو کون ہمیں کھلائے گا کون پلائے گا کون ہمارے اوپر مہربانی کرے گا مولا اللہ آج اس مبارک رات میں اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اللہ تیرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے اے اللہ تیرا بڑا پیارا مہینہ ہے مولا اللہ اس مہینے کی برکت سے تو ہم سے راضی ہو جا مولا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا اللہ یہاں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں اے اللہ ہم نے دین کی باتیں کی ہے مولا اے اللہ تیرے نبی کی باتیں کی ہے مولا اے اللہ تیرے پیارے لاڈلے کی باتیں کی ہے مولا اللہ تیرے نبی کے سب کے معاف کر دے مولا تیرے نبی کے سب کے معاف کر دے مولا اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں مولا بہت کمزور ہیں مولا ہم لاکھ گھنٹے سے ہی مولا لیکن تیرے بندے ہیں مولا کہاں جائیں گے مولا تیرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے اللہ تو بتا مولا تیرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے مولا تو دے گا تو بھی ہم راضی تو نہیں دے گا تو بھی ہم راضی اللہ ہم پر حالات آئے تو بھی تو ہمارا خدا ہے اللہ حالات چھٹ جائے تو بھی تو ہمارا خدا ہے اللہ ہم تیری خدائی کے آگے سر موڑ نہیں سکتے مولا اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا اللہ تیرے نبی کی محبت دے دے مولا تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے مولا اللہ محبت کے میدان میں بہت کمزور مولا بہت دور نکل گئے مولا اللہ آپ بیٹے کی محبت دل میں لگتی ہے مولا بیٹی کی محبت دل میں لگتی ہے مولا اس لیے بیٹے کی جدائی پر رونا بھی آتا ہے اللہ بیٹی کی بیماری پر بھی رونا آتا ہے لیکن اللہ تیرے نبی کی محبت میں کبھی رونا نہیں آیا مولا تیرے نبی کی محبت میں کبھی رونا نہیں آیا مولا اللہ یہ دل کالے ہو چکے مولا اللہ یہ دل ہمارے کالے ہو چکے مولا یہ گناہ کر کے ہم نے زمین کو بھی کالا کر دیا مولا ہمارے گھروں کو برباد کر دیا مولا کہ اللہ تیرے نبی کی محبت دے دے مولا تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت محبت کی بہت محبت کی مولا تیرے نبی کا کون احسان ادا کر سکتا اللہ تیرے راج دلانے کا کون احسان ادا کر سکتا اللہ محبت اللہ کیسی محبت مولا کسی نبی نے سوچا نہیں وہ محبت تیرے نبی نے ہم سے کی ہے مولا اے اللہ اس سے بڑھ کر کیا محبت ہوگی مولا اس سے بڑھ کر کیا محبت ہوگی مولا ہم تو سوائے سر پٹکے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں مولا اے اللہ اس سے بڑھ کر کیا محبت ہوگی مولا کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور تیرے پیارے نبی کے چہرے پر غم ہے اور اپنی بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے اللہ وہ بیٹی فاطمہ کتنی پیاری بیٹی مولا کتنی پیاری بیٹی پیار محبت سے دروازہ کھولا جیسے دروازہ کھولا اور کہا کہ ابا صبح میں میرے گھر پر ابا صبح میں میرے گھر پر اللہ تیرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ابو کی جائے تو بیٹی فاطمہ تیرا بھوکا باپ دروازے پر آیا اے بیٹی فاطمہ تیرا بھوکا باپ دروازے پر آیا اور اللہ تیرے نبی نے ایسی بات کہی اللہ ہم گنہگار بھی برداشت نہیں کر سکتے مولا تیرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ گھر میں کھجور کا ٹکڑا ہو تو بھوکے باپ کو کھلا دے
7 दिन हो गए पेट भर कर खाना नहीं मिला। ए बेटी फातिमा, ये तेरा बाप तेरे दरवाजे पर आया है कि अल्लाह वो कैसा समा होगा मौला, कैसा समा होगा। नबी के आंखों से आंसू की बारिश बरस रही है। ये अल्लाह वो बेटी फातिमा, अल्लाह वो बेटी फातिमा, बेटी तो बेटी होती है मौला, अब्बा को बड़ी प्यारी होती है मौला। ए अल्लाह वो बेटी आगे बढ़ी, अपना सर नबी की गोद में रख दिया, अपना सर अब्बा की गोद में रख दिया, फूट फूट के रोने लगी। अल्लाह वो बेटी फूट फूट के रोने लगी। ए अल्लाह तेरे नबी का मुबारक हाथ बेटी के सर पर पड़ा, तेरे बेटी ने अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह नबी की बेटी ने फरमाया, अल्लाह फातिमा ने फरमाया, अब्बा खजूर कहाँ से लाओ? 3 दिन हो गए मेरे घर भी चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन हो गए मेरे पेट में भी कुछ नहीं गया है, मेरे पेट में भी कुछ नहीं गया, मेरे बेटे हसन और हुसैन के पेट में भी कुछ नहीं गया। अल्लाह अल्लाह वो अब्बा थे, अल्लाह वो नबी थे कि अल्लाह वो नबी थे। अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा, कहा बेटी और सब्र कर लेना। असल तो मैं इसी वास्ते आया था, मैं तो इसी वास्ते आया था बेटी, सुना था कि 3 दिन से तेरे घर में चूल्हा नहीं चला है। ये बेटी सब्र कर ले, ये बेटी मैं बाप हूँ, मैं तेरा गम जानता हूँ, लेकिन बेटी तू सब्र कर ले, मैं भी सब्र करूंगा। हमारे दोनों के सब्र की बरकत से अल्लाह मेरे उम्मतियों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह तेरे नबी ने इस दिल से कहा था, कैसे दर्द से कहा था, अल्लाह कैसे दर्द से कहा था, अल्लाह मेरे उम्मतियों को माफ कर देगा। अल्लाह तेरी कसम मौला वो उम्मती हम ही है मौला, अल्लाह वो उम्मती हम ही है मौला, वो गुनहगार पापी हम ही है मौला। हमारे वास्ते तेरे नबी भूखे रहे थे कि अल्लाह फातिमा भूखी रही थी, ये अल्लाह तू हमें माफ कर दे मौला। अल्लाह वो नबी की जुबान की लाज रख ले मौला, ये अल्लाह तू हमें माफ कर दे मौला, अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे मौला, अल्लाह माफ कर दे मौला। मौला हम तेरे दरवाजे के भिखारी है मौला, माफ फरमा दे मौला, अल्लाह हमें माफ फरमा दे मौला। तेरे नबी ने हमारे वास्ते बहुत तकलीफ उठाई मौला। कुछ दिन पहले जो हमने हदीस को सुना, अल्लाह दिन थकने लगता मौला। अल्लाह ताइफ के मैदान में तेरे नबी गए, अल्लाह ताइफ के मैदान में तेरे नबी गए, अल्लाह बच्चों ने पत्थर मारे हो मौला, ये अल्लाह पाँव मुबारक पर पत्थर मारे मौला। अल्लाह वो पाँव जिस पाँव को जिब्राइल ने भी चूमा था, अल्लाह वो पाँव जिसको फरिश्तों ने चूमा था, ये अल्लाह वो पाँव, ये अल्लाह वो पाँव जहाँ आ जाता था वहाँ जमीन पर सज्जा उग जाता था। ये अल्लाह उस जमीन पर, ये अल्लाह उस पाँव पर बच्चों ने पत्थर मारे, और अल्लाह कैसे पत्थर मारे मौला। हदीस के बाद में हमने पढ़ा कितने पत्थर मारे जाते कि तेरे नबी अपना पाँव पकड़ के बैठ जाते थे, तेरे नबी अपना पाँव पकड़ के बैठ जाते। अल्लाह कुछ बदबक लोग आते थे, हाथ पकड़ के फिर उठाते थे, फिर तेरे नबी चलते थे, फिर पाँव पर पत्थर खाते थे, फिर अपने पाँव पकड़ के बैठ जाते थे। अल्लाह 3 मील तक पत्थर खाते रहे, 3 मील तक तेरे नबी तेरे महबूब पत्थर खाते रहे मौला। उनकी कुर्बानी के सबसे हमें माफ कर दे मौला, अल्लाह हमें माफ फरमा दे मौला, अल्लाह हमें माफ कर दे मौला, अल्लाह हमें माफ कर दे मौला। अल्लाह बड़ी मुबारक घड़ी, बड़ा मुबारक महीना, अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ कर दे, अल्लाह हमारी माँ को, अल्लाह हमारी माँ को माफ कर दे। अल्लाह बहुत से मेरे भाई बैठे जिनके माँ बाप बहुत दुखी है, बहुत माँ बाप बहुत दुखी है मौला, बहुत दुखी मौला। उनमें हिम्मत नहीं कि अपना दुख अपने बच्चों को सुना। अल्लाह हालात ने उनको मजबूर कर दिया है मौला कि अल्लाह जिस माँ के पाँव के नीचे तूने जन्नत रखा था, आज उस माँ के चेहरे पे तमाचे मारे जाते हैं। अल्लाह उस माँ को घर से धक्के मारे जाते हैं, माँ बाप को निकालने की स्कीमें हो जाती है मौला कि अल्लाह हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ फरमा दे। अल्लाह माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमा, उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह माँ बाप को हमसे राजी रख मौला, कभी माँ और बाप को हमसे नाराज मत करना मौला। अल्लाह अगर इसी हाल में मौत आ गई कि माँ भी नाराज है, बाप भी नाराज है, अल्लाह तू मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा, तो अल्लाह तू कलमा भी नसीब नहीं करेगा। अल्लाह हमारे जवानों को तौफीक दे, अपनी माँ से माफी मांग ले। अल्लाह हमारे जवानों को तौफीक दे, अपने अब्बा से माफी मांग ले। ए अल्लाह जो माँ को देखता है उसको हज का सवाब मिल जाता है। ए अल्लाह मोहब्बत से देखने की तौफीक अता फरमा, वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्रों में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह मेरे वालिदैन के उम्र में बरकत नसीब फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहत अता फरमा। ए अल्लाह उनके साए आतिफत को तादिल कायम और दायम फरमा। अल्लाह बहुत से यहाँ पर भाई बैठे होंगे, बहुत से मेरी माँ बहनें भी बैठी होगी कि अल्लाह किसी की माँ का इंतकाल हो गया होगा, अल्लाह किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया होगा, अल्लाह हर बेटे को माँ याद आती होगी मौला, अल्लाह हर बच्चे को अपने मरहूम अब्बा याद आते होंगे मौला। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनको कब्र में नेमतें लुटा दे।
الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ وہ دن آئے گا مولا, اللہ ہم جانتے مولا وہ دن آئے گا مولا, ہمارے بدن پر کفن کا کپڑا رکھا جائے گا, اللہ ہمیں غسل کے تختے پر لٹا دیا جائے گا. اور اللہ اے اللہ تو بتا مولا ربیع الاول کا مہینہ مولا وہ کیسی نازک گھڑی ہوگی مولا جب ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا. اللہ بیٹا بھی مٹی مارے گا, بھائی بھی مٹی ماریں گے, دوست بھی مٹی ماریں گے. اللہ مٹی مار مار کے سب چلے جائیں گے مولا. جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بند ہوگا مولا. اللہ قبر کی پہلی رات اللہ حفاظت فرما دے, اللہ حفاظت فرما دے. اللہ قبر کی پہلی رات مولا, پہلی رات مولا اے اللہ نام عمل کھلے گا. اے اللہ منکر نکیر سامنے ہوں گے, حساب کتاب کا دفتر سامنے ہوگا. اور اللہ اگر جواب نہیں بن پڑے گا تو ہڈیاں توڑ دی جائے گی, پتلی سے پتلی ملا دی جائے گی. قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے, قبر میں آگ لگائی جائے گی. اللہ بچا لے مولا, اللہ بچا دے مولا, اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے مولا, اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے مولا, اللہ اس عذاب سے بچا دے مولا, سب کو بچا دے مولا, پوری امت کو بچا لے مولا, پوری امت کو بچا لے مولا. کہ اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا جن کا ہم پر حق ہے, جو ہمارے محسنین نے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اللہ ہمارے ان بھائیوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا, ماں بہنوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا, اللہ سب کے ارادے کو پورا کر لے مولا, سب کو نمازی بنا دے مولا, چن چن کے نمازی بنا دے مولا, اس پورے محلے کو نمازی بنا دے مولا, پورے علاقے کو نمازی بنا دے مولا, اور تیرے پیارے نبی کی پیاری محبت عطا فرما دے. الہ العالمین تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پہلے ہماری دعا کو قبول فرما, تمام مشائخ کی عمر میں برکت عطا فرما, خصوصاً میرے شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے سائے کو تاثر قائم و دائم فرما, ان کے فیض کو عام تام جاری و ساری فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.